درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد فطرت انسانی ہدیہ گران بہائے الہی اشرف المخلوقات یعنی انسان کو موضوع سخن ہے، جیسے حقیقت کی طرف قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ روم میں آیہ 30 میں ارشاد فرمایا ہے اور انسان کو اپنی حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ دین کی طرف، استوار دین کی طرف سیدھا کر لو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت الہی جس پر خدا نے انسان کو خلق کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، خلقت خدا میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، جو دین استوار ہے، یہی دین قویم و دین قیم ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ موضوع فطرت کے متعلق آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کروں، یقیناً اس موضوع سے متعلق آپ حضرات و خواتین کے ذہن میں سوالات موجود ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ یہی موضوع ہے جس کے بارے میں انسان کے ذہن میں سوال اٹھے، اور یقیناً اٹھے ہیں سوال، بعض پوچھ لیتے ہیں، بعض نہیں پوچھتے۔ سوال کے بارے میں کہا گیا کہ السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ علم خزانوں میں ہے اور خزانے بند ہیں، جب تک کوئی چابی نہ لگا کے ان کو کھولے نہیں، خزانے نہیں کھلتے۔ ان چابیوں سے علم حاصل کرو، استعمال کرو ان چابیوں کو۔ اگر سوال ذہن میں پیدا ہو جلدی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے، انسان نہیں پوچھتا سوال، لیکن سوال ذہن میں سوال ہی رہتا ہے۔ سوال ذہن میں اگر سوال ہی بنا رہے کوئی حرج نہیں، لیکن سوال کچھ عرصے تک ذہن میں سوال رہتا ہے، اس کے بعد شبہ بن جاتا ہے، شک بن جاتا ہے، اور شبہ آفت یقین ہے، آفت علم و معرفت ہے۔
اور جب یقین کا رکن متزلزل ہو جائے ایمان انسان کا متزلزل ہو جاتا ہے. لہذا سوال نہ رہے، یہ سوال ضرور ذہن میں اٹھنا چاہیے. اور ایسے موضوعات کے متعلق البتہ جو سوال خود آیا ہے ذہن میں، سوال کو بنانے کی کوشش نہ کریں. جیسے بعض شاعر ہوتے ہیں جن کو شعر آتا ہے اور بعض زور لگا کے شعر بناتے ہیں. جن کو شعر آتا ہے، خود آتا ہے ان کے ذہن میں، ان کا شعر بہت خوبصورت ہوتا ہے. لیکن جو زور لگا کے شعر بناتے ہیں ان سے کہیں زیادہ زور لگانا پڑتا ہے ان کے شعر کو سننے کے لیے. وہ شعر بہت پریشان کن ہوتا ہے. اسی طرح سوال بھی ہے، جو سوال خود آتا ہے طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے وہی سوال ہوتا ہے. جو زور لگا کے بنایا جائے وہ سوال نہیں ہوتا. لہذا جو سوال خود پیدا ہوتا ہے، اور خصوصاً اس موضوع سے متعلق آپ کا حق ہے سوال، البتہ جواب مشروط ہے اس صورت میں کہ ایک طالب علم کو جتنا آتا ہے اتنا ہی جواب دے سکتا ہے، اس سے زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. جو طالب علمی کی سطح سے بڑا ہوگا وہ علماء سے جا کر پوچھ لینا، لیکن پوچھیں ضرور. جو پیدا ہوتا ہے ذہن میں سوال، طریقہ بھی اس کا یہ ہے کہ آپ سوال مکتوب صورت میں اپنا موضوع کے متعلق جو سوال اٹھا ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. کیونکہ شفاہی سوال کرتے ہیں زبانی بھول جاتے ہیں، حافظہ اتنا قوی نہیں ہے، بلکہ سوراخ بھی ہے حافظے کا، اس سے نکل جاتی ہیں چیزیں. آپ مکتوب شکل میں، ہم ایک مجلس پوری انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے مخصوص کریں گے، کیونکہ موضوع کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے. گفتگو یک طرفہ نہ ہو بلکہ دو طرفہ ہو جائے، کہ آپ بھی موضوع کو کھولنے میں مدد دیں، تعاون کریں، اور موضوع کو مزید اس کی گہرائی میں جانے کے لیے آپ کے سوالات انشاءاللہ موضوع کی تکمیل کے لیے مؤثر ہیں. موضوع بھی اگر سوال بھی اگر موضوع کے متعلق ہوں تو زیادہ بہتر ہے. اگرچہ ذہنوں میں فراوان سوال ہیں، ان کے لیے فرصت چاہیے. حرج نہیں، ہر طرح کے سوال پوچھ سکتے ہیں. جو معلوم ہوا طالب علمانہ بذات کے مطابق اس کا جواب عرض کریں گے، جو نہیں ہوا وہ علماء سے جا کر انشاءاللہ پوچھیں، مطالعہ کریں، معلوم ہو جائے گا. اگلی کوئی فرصت پھر کبھی کسی جگہ نصیب ہوئی تو جو غیر موضوعی سوال ہے، موضوع سے ہٹ کر کسی دوسری چیز کے بارے میں، وہ بھی انشاءاللہ عرض ہوں گے. وقت مختصر ہے اور اس میں ہر ایک چاہتا ہے کچھ نہ کچھ ان کے سوالات کا جواب یا ان کے موضوعات کا جواب یہاں ہو. جو موضوع شروع کیا ہوا ہے وہ ایک عشرے کا موضوع نہیں ہے، ایک دہائی کا موضوع ہے. ایک دہائی کا موضوع آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے. ایک عشرہ، اس میں موضوع تکمیل نہیں ہو سکتا، صرف شروع ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی طرف متوجہ ہوں اس گوہر کی طرف جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اس بحث اور گفتگو کا مقصود صرف یہی جملہ ہے کہ ہمارا رخ دین کی طرف ہو جائے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اپنا رخ دین کی طرف موڑ لو، مائل کر لو. حنیف مائل ہونے کو کہتے ہیں. لغت عرب میں حنیف ایک حالت کا نام ہے. جب آپ کھڑے ہوئے ہوں سیدھے کھڑے ہوئے، جب آپ دائیں مڑنا چاہیں یا بائیں مڑنا چاہیں، بعض اوقات انسان پاؤں سیدھے ہی رہتے ہیں، سیدھا ہے پاؤں، لیکن اوپر کا دھڑ انسان موڑ لیتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے. بعض اوقات ہم کھڑے ہوئے ہیں سیدھا رخ کر کے، قبلہ رخ یا کسی بھی رخ پہ
ساتھ میں کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہم بدن اپنا سیدھا رکھتے ہیں، گردن موڑ لیتے ہیں. جیسے ابھی میں گردن صرف موڑ رہا ہوں، باقی دھڑ سیدھا ہی ہے. کبھی گردن ادھر موڑ لوں، کبھی ادھر موڑ لوں. یہ ایک طریقہ ہے، چونکہ گردن میں بھی جوڑ لگا ہوا ہے، دائیں بائیں مڑتی ہے. جھکتی کم ہے، مڑتی زیادہ. حالانکہ اللہ نے اس کے اندر جھکنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے. مورے اللہ نے چنے ہیں، اس طرح سے لگائے ہیں کہ خم ہو سکتے ہیں. خمیدگی رکھی ہے تاکہ کسی دن اس کو میری یاد آ جائے اور میری عظمت کا اقرار کر لے اور پیشانی ماتھا ٹیکنا چاہے تو جا سکے نیچے. بعض اوقات انسان گردن کے ساتھ اپنا دھڑ بھی ادھر موڑ لیتا ہے. گردن بھی مڑتی ہے، ساتھ پورا دھڑ بھی ادھر ہو جاتا ہے، یا بائیں یا دائیں ہو جاتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے. اور بعض اوقات انسان دائیں یا بائیں موڑنا چاہتا ہے، اوپر کے حصے کو نہیں موڑتا بلکہ پاؤں بھی ساتھ موڑ دیتا ہے، دائیں یا بائیں. پاؤں جو سیدھے ہوتے ہیں، دونوں پاؤں برابر، ان کو بھی دائیں کر لیتا ہے یا بائیں کر لیتا ہے. یہ 3 حالتیں دائیں بائیں موڑنے کی ہیں. میں تکرار کروں تاکہ میری عادت بھی پوری ہو جائے اور بات بھی واضح ہو جائے. بعض اوقات انسان کا دھڑ سیدھا رہتا ہے، گردن موڑ لیتا ہے، دائیں یا بائیں. بعض اوقات پاؤں سیدھے رہتے ہیں، دھڑ موڑ لیتا ہے، دائیں یا بائیں. اور بعض اوقات پاؤں مڑتا ہے دائیں یا بائیں، پاؤں موڑ لیتا ہے، دائیں یا بائیں. جب گردن دائیں یا بائیں ہو جائے دھڑ سیدھا ہی رہتا ہے. جب دھڑ دائیں موڑ جائے یا بائیں موڑ جائے پاؤں سیدھے ہی رہتے ہیں. جب پاؤں دائیں یا بائیں موڑ جائیں تو چونکہ دھڑ پاؤں کے اوپر ہے، اگر پاؤں موڑ جائیں تو دھڑ کو بھی موڑنا پڑتا ہے، اور جب دھڑ موڑ جائے تو گردن کو بھی موڑنا پڑتا ہے ساتھ. توجہ سے ذرا، کہ الحمدللہ ہے توجہ آپ کی. انسان کو حق نظر آتا ہے، دکھایا جاتا ہے. ہر انسان کو حق دکھایا جاتا ہے. جس راستے پہ نکل گیا ہو اس راستے پہ کبھی اس کو دائیں بائیں حق کی جھلک دکھائی جاتی ہے. بعض اوقات ہم غلط راستے پہ نکل پڑتے ہیں، ٹیڑھے راستے پہ چل پڑتے ہیں، سبل پہ چل پڑتے ہیں، بجائے صراط کے سبل پہ چل پڑتے ہیں. قرآن کی 2 اصطلاحیں، صراط اور سبل. صراط سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، سبل خواہشات کے راستے، شیطان کے راستے، بہکے ہوئے راستے، بھٹکے ہوئے راستے، غلط راستے. بعض اوقات انسان ان راستوں پہ چڑھ پڑتا ہے. ان راستوں سے انسان کو ہٹانے کے لیے اور صراط پر لانے کے لیے اسے حق دکھایا جاتا ہے. حق دیکھ کر حق کی طرف انسان اپنا رخ کرتا ہے. بعض تو بالکل ہی رخ نہیں کرتے، دیکھتے تک نہیں ہیں حق کی طرف. لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. اور لکیر بھی اگر پتھر پر ہو، چونکہ بعض کی انمٹ ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بات پتھر پہ لکیر ہے. پیر کی بات پتھر پہ لکیر ہے اور مرید لکیر کا فقیر ہے. نہ پیر کو ہدایت ملے گی نہ فقیر کو ہدایت ملے گی. چونکہ جب غلط لائن انمٹ ہو جائے اور چلنے والا غلط راستے پر وہ بھی اس لائن کا فقیر ہو، کوئی شخصیت غلط طرف نکل گئی اور دوسرا اس شخصیت کے ساتھ اپنی دم باندھ لے،
اور اس شخصیت کی دھم کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لے، یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ بعض تو حق کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ مکہ میں ان کو حق سناتے تھے، یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ سید الشہداء کربلا میں خطبہ دیتے تھے، یہ ڈھولک بجانا شروع کر دیتے تھے، ڈھولک ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے۔ بس پوچھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ڈھولک بجاتے ہیں عاشورہ یا عزا میں، یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ بھی اسی وقت سے شروع ہوئی، کربلا میں ڈھولک تھی۔ جب بھی امام خطبے دیتے یہ ڈھولک بجانا شروع کر دیتے، اور سپر ڈھالیں آپس میں بجانا شروع کر دیتے تھے، ڈھالیں بجاتے تھے، شور ہو تاکہ امام حسین علیہ السلام کی بات کانوں میں نہ پڑے، غل غپاڑا کرتے تھے۔ بعض اوقات انسان کا رخ ٹیڑھا ہوتا ہے، اسے حق دکھایا جاتا ہے، حق کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے کیونکہ لکیر کا فقیر ہے۔ بعض اوقات رخ موڑ کے حق کی طرف دیکھتا ہے، صرف آنکھیں گھما کے دیکھتا ہے۔ بعض اوقات ذرا بڑھ کے گردن گھما کے دیکھتا ہے، اور بعض اوقات گردن کے بجائے اپنا دھڑ بھی حق کی طرف کر لیتا ہے۔ ان تین حالتوں میں انسان جس راہ پر جا رہا ہے جاتا وہیں ہے، لیکن رخ موڑ کے کبھی آنکھوں سے حق دیکھتا ہے، کبھی منہ گردن حق کی طرف کر لیتا ہے، اور کبھی دھڑ حق کی طرف موڑ لیتا ہے، لیکن جائے گا ادھر جدھر قدم اٹھ رہے ہیں۔ یعنی حق کی طرف دیکھتے ہوئے غلط راہ پہ جا رہا ہے، حق کی طرف گردن موڑ کے دیکھ بھی رہا ہے لیکن جا رہا ہے غلط طرف۔ بعضوں کا دیکھا نا، گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں، شیشے سے باہر دیکھ رہے ہیں اور جا رہی ہے سیدھی کھائی کی طرف۔ جدھر گردن ہے گاڑی ادھر نہیں جاتی، جدھر پہیوں کا رخ ہے گاڑی ادھر جاتی ہے۔ اس وقت انسان کا رخ مڑتا ہے، راستہ اس وقت بدلتا ہے جب پاؤں کا رخ بدل جائے۔ صرف گردن کے رخ بدلنے سے حق نہیں نظر آتا، صرف آنکھیں گھما کے دائیں بائیں دیکھنے سے حق نظر نہیں آتا، فقط داڑھ گھمانے سے حق نظر نہیں آتا، جب تک پاؤں نہ موڑ دے، اس راستے کی طرف پاؤں نہ موڑ لے اپنے۔ جب پاؤں مڑتے ہیں، چونکہ انسان جب کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کے بدن کا سارا دار و مدار اس کے پاؤں پر ہوتا ہے، جب پاؤں موڑ دیتا ہے، پاؤں موڑتے ہی سارا دھڑ بھی مڑ جاتا ہے۔ اگر دھڑ نہ بھی جانا چاہے، پاؤں پھر بھی انسان کو حق پر لے جاتا ہے، قدم پھر بھی انسان کو درست راستے پر لے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں پاؤں موڑنے کو، کسی سر سیدھے پاؤں ہو اگر، ان پاؤں کا رخ موڑنے کو حنیف کہتے ہیں۔ عرب پاؤں موڑ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، آیا سے لذت اٹھائیں ذرا۔ ایک تو ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان آیت قرآن کے پیغام کو سمجھتا ہے، اور بعض اوقات قرآن کے پیغام سے لذت اٹھاتا ہے۔ یہاں پر اب لذت اٹھانے کا، لطف اندوز ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ذرا لطف اندوز ہو آیا کے مضمون سے۔ خداوند کا کیا فرمانا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ نہیں کہا کہ اپنا رخ صرف، چہرہ صرف ادھر کر لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، وجہ یعنی چہرہ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، رخ موڑ لو اپنا، لیکن رخ کس طرح سے موڑو؟ حنیفاً موڑو، حنیفاً رخ موڑو، یعنی یوں نہیں کہ داڑھ سیدھا رہے باطل کی طرف، قدم اسی پرانے جاہلیت کے راستے کی طرف ہی چلتے رہے اور موڑ موڑ کے منہ سے صرف حق کو دیکھتے رہو، بلکہ حنیفاً رخ موڑو، اس طرح چہرہ حق کی طرف موڑو کہ پاؤں بھی تمہارے حق کی طرف ہو جائیں۔
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ دین کی طرف، قیم دین کی طرف، استوار اور سیدھے دین کی طرف کر لو، لیکن حنیفن مڑو، پورے وجود سے مڑو، اس طرح سے مڑو کہ تمہارے پاؤں کا رخ دین کی طرف ہو جائے، صراط کی طرف ہو جائے، چونکہ راستہ طے کرنا ہے۔ بعض اوقات انسان حنیف کے اندر جتنا لطف ہے اور جتنا معرفت کا خزانہ ہے، لفظ حنیف کے اندر لکھا ہے۔ مترجمین نے، مفسرین نے اپنے طور پر بہت کچھ حنیف کے لیے لکھا ہے، لیکن قرآن نے جس تناظر میں لفظ حنیف استعمال کیا ہے، حنیف کی خصوصیت ہے۔ بعض اوقات انسان بیٹھے ہوئے مڑ جاتا ہے، بعض اوقات لیٹے ہوئے کروٹ لے لیتا ہے۔ بیٹھا ہوا انسان اگر مکمل طور پر حق کی طرف مڑ جائے، اس کو حنیف نہیں کہتے، یہ حنیفن نہیں ہوا۔ اگر لیٹا ہوا انسان کروٹ لے کے حق کی طرف ہو جائے، اس کو حنیف نہیں کہتے۔ اگر کھڑا ہوا انسان لیکن موقوف، کھڑا ہوا واقف، جس کو چلنا نہیں ہے، ایک جگہ رکا ہوا انسان، جامد انسان، یہ اگر اپنا رخ حق کی طرف کر لے، اس کو حنیف نہیں کہتے۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو کھڑا ہوا ہے اور چلنے کے لیے تیار ہے، قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ جب چلنے کے لیے تیار ہے تو چلنے والے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ چہرہ دین کی طرف کر لو فقط، بلکہ سینہ دین کی طرف کر لو فقط نہ، بلکہ چلنے والے کو کہا جاتا ہے قدم سیدھے دین کی طرف کر لو۔ جب قدم دین کی طرف کرتا ہے، پھر دین کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ مذہب، ہم مذہب کو ٹولے کے معنی میں لیتے ہیں، فرقے کے معنی میں لیتے ہیں۔ مذہب یعنی فرقہ، یہ مطلب پہلے مومنین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آپ سن بھی سکتے ہیں، بعض مطالب نیٹ پر موجود ہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں مومنین وہاں سے سن سکتے ہیں، یا سی ڈی کیسٹ لے کے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر چیز اس 1 گھنٹے میں نہیں بیان کی جا سکتی، بعض موضوعات کی صرف اشارہ ہوتا ہے، ان کی تفصیل ہے کسی اور مقام پر، تکمیل کر سکتے ہیں، تشنگی اپنی دور کر سکتے ہیں۔ مذہب، جب بھی نام آئے مذہب کا، مذہب شیعہ مذہب، مذہب کا معنی ہم نے لیتے ہیں ٹولہ، فرقہ، گروہ، فرقہ عموماً لیتے ہیں۔ تشیع کو ہم نے فرقہ بنا دیا۔ تشیع فرقہ نہیں ہے، ہماری غفلت سے فرقہ بن گیا، ہماری سستی سے فرقہ بن گیا ہے۔ تشیع فرقہ نہیں ہے اسلام کا، عنوان ہے اسلام کا۔ تشیع عنوان ہے اسلام کا۔ تشیع کا مطلب، تشیع کا ایک قریب المعنی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، تشیع۔ بعض غلطی سے تشیع کی جگہ بھی تشیع کہہ دیں، اہل تشیع۔ اہل تشیع اشتباہ ہے، اہل تشیع، تسنن اور تشیع غلطی سے لکھ دیتے ہیں تشیع۔ اپنے مذہب کا نام تو صحیح لینا آنا چاہیے آدمی کو۔ پوچھتے ہیں کون ہو، کہتے ہیں ہم اہل تشیع میں سے ہیں۔ جس مذہب کا نام ہی نہیں آتا، اس سے رابطہ کیا ہوگا، اس سے معرفت کیا ہوگی، اسے آشنائی کیا ہوگی۔ اہل تشیع ہے۔ تشیع اسی تشیع اور تشیع ایک ہی خاندان کے 2 لفظ ہیں۔ تشیع جو ہم استعمال کرتے ہیں جنازے کے لیے، تشیع جنازہ، تشیع کا لغوی معنی، شیعہ کا لغوی معنی پیروکار ہے۔ لغت کے اندر شیعہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فاصلے کے بغیر، اگر انسان فاصلہ رکھ کے چلے، اس کے لیے عرب اور لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان بہت فصیح ہے، بلیغ زبان ہے۔ اگر فاصلہ رکھ کے
کچھ فاصلہ رکھ کے ایک آگے چل رہا ہو اور آپ پیچھے چل رہے ہو، اس کے لیے اور لفظ ہے۔ اگر فاصلہ نہ ہو، بالکل جڑے ہوئے متصل کسی کے پیچھے چل رہے ہوں، اس کو تشیع کہتے ہیں۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ جنازے کی تشیع کریں، تشیع کریں یعنی مشایعت کریں، جنازے کے پیچھے چلیں۔ بعض آگے چلتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کے پیچھے چلیں گے ہماری چودراہٹ کم ہو جائے گی۔ جو بھی ہیں آپ اگر تشیع کر رہے ہیں میت کے پیچھے چلیں، اور پیچھے بھی یہ نہیں کہ موبائل لے کے پیچھے 1 کلومیٹر پیچھے گفتگو کرتے جائیں اور پھر کو پوچھے کیا کر رہے ہیں، آپ کہو کہ میں تشیع کر رہا ہوں۔ بات موبائل پہ کر رہے ہیں، تشیع نہیں کر رہے ہیں، آپ رسم پوری کر رہے ہیں۔ ہم ان کی میت کے قریب گئے، یہ بھی ہمارے یہاں آئیں گے، پھر تشیع کریں، یہ میت کا حق ہے۔ ہم بچ جانے والوں کی خاطر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں کا والد فوت ہو گیا، جانا پڑے گا، چونکہ ان سے لین دین کرتے ہیں، قرض دینا ان کا۔ آپ بیٹے کی خاطر باپ کے جنازے میں نہ جائیں، میت کی خاطر اس کے جنازے میں جائیں۔ یہ مرحوم کا حق ہے بچ جانے والوں پر کہ اسے وداع کریں، سب رخصت کریں اس کو۔ دوسروں کی وداع میں جاؤ تاکہ آپ کی وداع میں بھی لوگ آئیں۔ یہ حق ہے میت کا، مرحوم کا حق ہے ہمارے اوپر۔ تشیع یعنی فاصلے کے بغیر، میت آگے آگے جا رہا ہو، ہم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں، آگے بھی نہ ہو اس سے اور دور بھی نہ ہو، فاصلہ بھی نہ ہو، اس کو تشیع کہتے ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں مریض، کسی مجبوری کی وجہ سے میت کے ساتھ نہیں آ سکتے، لیکن میت کے ساتھ ان کو ہمدردی بہت ہوتی ہے۔ فرض کریں کوئی جوان، خدا سب کو صحت و سلامتی دے، طول عمر دے، لیکن موت حق ہے، سب نے موت کی طرف جانا ہے، معلوم نہیں کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دعا کرنی چاہیے طول عمر کی، لیکن تیاری موت کی کرنی چاہیے، فرق ہے۔ دعا زندگی کی کرو لیکن تیاری موت کی کرو۔ ہم برعکس کرتے ہیں، تیاری جینے کی کرتے ہیں اور دعا موت ٹلنے کی کرتے ہیں۔ اس طرح زندگی کی تیاری کرتے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ ایک دوست بتا رہے تھے زیارات کے لیے گئے، کہتے میں زیارت کے لیے گیا، وہ چپل جو پاکستان میں سلواتے ہیں، وہ گاڑی کے ٹائر نیچے لگا کے سول لگا کے جوتا بناتے ہیں، سرحدی چپل، کوہاٹی چپل کیا کہتے ہیں اسے، پشاوری چپل، اس کے نیچے گاڑی کا ٹائر پورا لگا دیتے ہیں کاٹ کے۔ وہ لگا ہوا تھا نیچے اور یہ وہ چپل پہن کے، پشاوری چپل پہن کے زیارت پہ گئے، نماز جماعت ہو رہی تھی، وہ بتاتے ہیں میں وہ چپل اٹھائی اور ساتھ لے گیا، کیونکہ وہاں چپل گم ہو جاتے ہیں جوتے، وہاں لے کر گیا، سامنے رکھے اور اس کے بعد نماز شروع کی۔ ساتھ میرے مومن بیٹھے ہوئے تھے ایرانی، تو انہوں نے کسی طرح مجھ سے پوچھ لیا فارسی میں کہ تم مسلمان ہو؟ ابھی مسلمان نظر نہیں آتا، نماز سجدگاہ لے کے آیا ہوں، وضو کر کے آیا ہوں، نماز جماعت میں کافر تھوڑا ہی ہوں یہاں بیٹھا ہوں، یہ کیا سوال ہے جو تم پوچھ رہے ہو؟ اس نے پھر تکرار کیا کہ بات سچ کہہ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا مجھے غصہ بھی آیا اس کے سوال سے، آنا بھی چاہیے، نماز پڑھ رہا ہوں یہ پوچھ رہے تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ مسلمان ہو، خدا پر ایمان ہے؟ کہا ہے۔ کہا قیامت پر ایمان ہے؟ کہتے میں نے کہا ہے۔ کہتے مجھے تو نہیں لگتا تمہارا قیامت پر ایمان ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ یہ جوتا جو تم نے بنایا ہے یہ تو قیامت کے بعد تک بھی نہیں پھٹے گا۔ یہ آخر یہ تیاری جو تم نے کی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ تم نے مرنا ہی نہیں ہے، یہ تو قیامت کے بعد کے لیے بھی کام آنے والا جوتا ہے۔ ہماری زندگی کی تیاریاں، گھر بنے ہوئے ہمارے دیکھیں، کیا لگتا ہے ہم مسلمان ہیں؟ تیاریاں دیکھیں زندگی کی ہیں، دعا زندگی کی کریں، تیاری موت کی کریں۔ اس طرح سے تیاری کریں کہ اگر ابھی آ جائے تو ہم تیار ہوں، ابھی آ جائے تو ہم تیار ہوں۔ یہ حق ہے مومن کا کہ اس کو رخصت کریں، تشیع کریں اس کی۔ تشیع یعنی جب مر جائے تو اس کے ساتھ چلیں۔ بعض اوقات کوئی جوان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، اقارب سب آتے ہیں،
اس کو رخصت کرنے کے لیے تشییع میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اسی کے بوڑھے رشتہ دار، دادا دادی یا پردادا پردادی جو چلنے کے قابل نہیں ہوتے لیکن رو رہے ہوتے ہیں، اور اپنے پوتے اپنے نواسے کے لیے جو مر گیا ہے اس کا غم بھی ان کے دلوں میں بڑا شدید ہوتا ہے، اتنا شدید ہوتا ہے کہ غم کے وجہ سے نڈال ہو کر ان پر دورے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ مناظر ہوئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے اپنی آنکھوں سے۔ غمزدہ ضرور ہوتے ہیں لیکن بڑھاپے کی وجہ سے میت کے ساتھ چلنے سے قاصر ہوتے ہیں، یا وہ رشتہ دار جو دور ہیں، بیرون ملک ہیں، ان کا عزیز یہاں فوت ہو گیا، وہ وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ٹیلی فون پہ سسکیاں اور آہیں بھر رہے ہوتے ہیں لیکن تشییع میں شریک نہیں ہوتے۔ ان کو نہیں کہہ سکتے آپ، یہ بھی تشییع کنندگان ہیں، غمزدگان ضرور ہیں، میت سے محبت کرنے والے ضرور ہیں لیکن تشییع کنندگان نہیں ہیں، تشییع کنندگان نہیں ہیں۔ پس یہیں سے معلوم ہو گیا کہ تشیع اپنے امام، اپنے پیشوا کے ساتھ چلنے کا نام ہے، بلا فاصلہ چلنے کا نام ہے۔ فاصلہ ہو گیا تو نام بدل جائے گا، اگر فاصلہ پڑ گیا تو نام بدل جائے گا۔ فاصلہ رکھے بغیر امام کے ساتھ چلنے کو تشیع کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ محبت تو رکھتا ہے اپنے مولا سے اور روتا بھی بہت ہے، اتنا روتا ہے کہ اس کو دورے پڑ رہے ہیں اور سچا روتا ہے، لیکن امام کے ساتھ چل نہیں رہا، تو امام حسین علیہ السلام سید الشہداء فرماتے ہیں یہ ہمارا محب ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے، یہ ہمارا محب ہے، ہمارا شیعہ نہیں۔ ایک شخص آیا، آ کر سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا انا من شیعتکم، اے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ سید الشہداء غضبناک ہوئے، غضبناک ہو کر فرمایا اتق اللہ، اللہ کا خوف کھا، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، تجھے معلوم ہے ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے؟ امام نے شیعہ کی صفات بتائیں، شیعہ کی صفات بتانے کے بعد اس سے پوچھا بتا تیرے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں؟ کہ مجھے نظر نہیں آتی تیرے اندر یہ صفات، لیکن میں یہ تصدیق کرتا ہوں تو ہمارے چاہنے والا ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتا ہے، ہماری غمیوں میں روتا ہے، یہ تیری محبت کی دلیل ہے۔ لیکن ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کو محبت گھر سے اٹھا کر میدان میں لے آتی ہے۔ تشیع اسلام کا عنوان ہے تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو، یہ نام رسول اللہ نے ڈالا، یہ نام خدا نے ڈالا اسلام کا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام فلسفہ کی طرح ذہنیت کا نام نہیں، اسلام ہسٹری کا نام نہیں، اسلام عقیدے اور کنسپٹ کا نام نہیں، بلکہ اسلام عمل کا نام ہے۔ عمل بتانے کے لیے کہ اسلام عملی دین ہے، اس کا نام شیعہ اور تشیع رکھ دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ عملی ہے، صرف تھیوری نہیں ہے، عمل کی چیز ہے۔ مذہب فرقے کو نہیں کہتے، تشیع اسلام کا عنوان تھا، ہم چونکہ سمجھ نہیں سکے بات کو، ہم لوگ لے آئے، دوسروں نے فرقہ بنایا۔ ہوتا ہے نا، کوئی قوم ایک کام کرتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم پیچھے ہیں، آپ سے کم ہیں۔ ایک گھر کے اندر جہاں جوائنٹ فیملیاں ہیں یا نہیں ہیں، سنگل فیملیاں ہیں، کچھ گھروں کے اندر خاص قسم کا ماحول ہے، الگ الگ ہنڈیاں پکتی ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن ہنڈیاں الگ الگ پکتی ہے ان کی۔ یہ جس گھر میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اتنے چولہے ہیں، ان کی اتنی ہنڈیاں پکتی ہے، ہم کوئی ان سے کم ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری بھی ہنڈیاں الگ ہونی چاہیے۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں بھئی یہ ہنڈیاں کیسے الگ کی؟ وہ بتاتے ہیں ساس بہو نے ان کی برکت سے الگ ہو گئی۔
یہ بھی اپنے گھر میں آ کر وہی طریقہ شروع کرتے ہیں کہ ہم بھی ہنڈیاں الگ کرتے ہیں، ان کی بھی الگ ہو جاتی ہے، پھر سمجھتے ہیں ان کے برابر ہو گئے، ان کے لیول میں آ گئے۔ وحدت توڑ کر تفرقے میں آنا اور اس طرح اپنے آپ کو ان کی طرح بنانا قرآن منع کرتا ہے۔ لا تکونوا کالذین تفرقوا، وہ لوگ جو فرقہ فرقہ بن گئے ہیں تم ان کی طرح مت بنو۔ وہ فرقہ بن گئے تو بننے دو، تم کیوں فرقہ بنتے ہو؟ تم فرقہ نہ بنو۔ مذہب فرقے کا نام نہیں ہے۔ عربی زبان میں چونکہ دین سارا عربی میں آیا نا، لہذا عربی سمجھے گے تو دین سمجھ میں آئے گا۔ مذہب اردو میں فرقے کو کہتے ہیں لیکن لفظ اردو کا نہیں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں ذہبہ چلنے کو کہتے ہیں، ذہبہ چلنا، ذہب چلنا۔ کسی سے آپ پوچھیں اگر آپ بھائی کہاں جا رہے ہو تو پوچھتے ہیں اینا تذہب، تم کہاں جا رہے ہو، کدھر گئے تھے؟ اینا ذہبتا، کدھر گئے تھے؟ اینا ذہب، وہ کدھر گیا؟ چلنے کو ذہبہ کہتے ہیں، چلنے کی جگہ کو مذہب کہتے ہیں۔ جس طرح سلوک چلنے کو کہتے ہیں، مسلک چلنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر چلا جائے، سیر چلنے کو کہتے ہیں، مسیر چلنے کے راستے کو کہتے ہیں، ذہاب چلنے کو کہتے ہیں، مذہب چلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مذہب یعنی حرکت کرنے کی جگہ، حرکت کرنے کا منشور، حرکت کرنے کا آئین، اور اہل مذہب یعنی وہ قوم جو چل رہی ہو، جو حرکت کر رہی ہے، جو حرکت میں ہو، اس کو اہل مذہب کہتے ہیں۔ مذہب چلنے کا نام ہے، تشیع حرکت کا نام ہے، اسلام حرکت کا نام ہے، جمود کا نام نہیں ہے، رکنے کا نام نہیں ہے، ٹکنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ اگر 100 سال کسی جگہ پر بیٹھے رہو، مقدس ترین جگہ پر، حنیف نہیں بن سکتے، حنیف نہیں بن سکتے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے نا، بزرگوں نے بتایا ہوا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے بنو ہاشم کس مذہب پر تھے؟ دین حنیف پر تھے، دین حنیف پر تھے۔ ابھی قرآن نہیں اترا، ابھی رسول اللہ مبعوث میں رسالت نہیں ہوئی، ابھی ولادت نہیں ہوئی، لیکن آپ کے اجداد دین حنیف پر تھے۔ جب لوگ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے، یہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، دین حنیف پر تھے۔ دین حنیف پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دوسرے رکے ہوئے تھے، یہ چل رہے تھے۔ عزیزان، بت پتھر کا ہے، مورتی پتھر کی ہے، پتھر جمود کی علامت ہے۔ جب بھی انسان کی سوچ کے سامنے کوئی مورتی آ جائے، وہاں سوچ رک جاتی ہے۔ جب بھی انسان کی عبادت کے سامنے کوئی مورتی آ جائے، عبادت رک جاتی ہے۔ جب بھی انسان کے عقیدے کے سامنے کوئی مورتی آ جائے، عقیدہ رک جاتا ہے۔ جب بھی انسان کے سامنے کوئی بت آ جائے، انسان رک جاتا ہے۔ دین حنیف یعنی وہ دین جس کا رخ خدا کی طرف مڑا ہوا ہے۔ یعنی جب انسان چل رہا ہو، کھڑا ہوا ہو، حرکت کرنے والا ہو، حرکت کے لیے اس کو اپنے پاؤں موڑنے پڑتے ہیں۔ جو پاؤں موڑ لے سیدھے راستے کی طرف، وہ حنیف ہے۔ حنیفیت پاؤں موڑ کر قدم اٹھانا، اقدام کرنا سیدھے راستے پر حنیف ہونا ہے۔ حکم ہوا رسول اللہ کو، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے رسول آپ اور یہ امت ساری اپنا رخ دین کی طرف کر لو، حنیفاً رخ کر لو۔ حنیف حالت ہے، یعنی حنیفاً یہ رخ کرو اپنا دین کی جانب۔ دین کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین فطرت ہے اللہ کی جس پر خدا نے تمہیں خلق کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہی استوار دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس وقت انسان کا رخ صحیح راہ کی طرف ہوتا ہے، چونکہ رخ جب کرنا ہے تو یہ چہرہ، یہ ہمارا چہرہ نہیں ہے، یعنی میں کا چہرہ نہیں ہے، انا کا چہرہ نہیں ہے۔ یہ جس طرح بٹن، جو ہم آپ کی قمیض کے بٹن، یہ آپ کے بٹن ہیں، اگرچہ ہم بعض اوقات ادبی لہجے میں کہتے ہیں جی آپ کے بٹن کھلے ہوئے ہیں،
لیکن صحیح جملہ کیا ہے؟ آپ کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے، نہ آپ کے بٹن کھلے ہوئے. آپ کی، بعض اوقات کہتے ہیں نا جی آپ کی بیٹری لو ہے، یعنی آپ کے موبائل کی بیٹری لو. یہ ادبی ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں آپ کے سگنل ڈاؤن ہے، یعنی آپ کے موبائل لائن کے سگنل ڈاؤن ہے. اس کی سمجھ جاتے ہیں، لہذا برا نہیں مانتے، ورنہ واقعی کسی کے سگنل ڈاؤن ہو جائے، اگر کسی کی بیٹری لو ہو جائے پھر تو پریشانی کی بات ہے. جس کے سگنل ڈاؤن ہو گئے، جس کی اپنی بیٹری لو ہو جاتی ہے، اپنی بیٹری بھی لو ہو جاتی ہے. لیکن جب موبائل کا نام لے کر کہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں جی آپ کی بیٹری لو ہے، آپ کے سگنل ڈاؤن ہے. یہ چہرہ، یہ میں کا چہرہ نہیں ہے، یہ بدن کا چہرہ ہے، بدن کا چہرہ ہے. اگر میں اپنی قمیض قبلہ رخ کر دوں لیکن قمیض کے اندر جو بدن ہے وہ کسی اور طرف ہو، نماز پڑھوں، بعض اوقات ہوتا ہے نا قمیض الٹی پہن لیں، قمیض کا گریبان پیچھے ہوگا اور بدن کا رخ ادھر ہوگا. اب آپ پشت کر کے کھڑے ہوں تو قمیض آپ کی قبلہ کی طرف ہے اور نماز پڑھ رہے ہوں. آ کر کوئی کہے کہ بھائی جان قبلہ کی طرف منہ کرو، آپ کو بٹن دیکھتے نہیں ہو قبلہ کی طرف. جواب کیا دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ اپنی قمیض کا رخ قبلہ کی طرف کرو، اپنا رخ قبلہ کی طرف کرو، اپنا رخ قبلہ کی طرف کرو. بات سمجھ گئے آپ؟ الحمدللہ. کہ اگر ہم یہ چہرہ جس کے اوپر داڑھی ہے، جس کے اوپر مونچھ ہے، جس کے اوپر آنکھیں ہیں، جس کے اوپر ناک ہے، جس کے اوپر ابرو ہیں، اگر یہ اور یہ سینہ قبلہ کی طرف کر لیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قمیض کے بٹن و گریبان قبلہ کی طرف کر لیا. ہم خدا نے کہا کہ اپنا چہرہ میری طرف کر لو، ہم یہ چہرہ اللہ کی طرف کر لیں تو خدا کا جواب آیا تھا میں نے قمیض نہیں کہا تھا اپنا چہرہ میری طرف کر لو. پہلے اس کو یہ تو پتا چلے کہ میں کیا ہے، پھر میں کا چہرہ بھی تبدیل کر لے گا. وہ میں کون ہے؟ وہ میں فطرت ہے، وہ میں فطرت ہے. اس کا چہرہ اللہ کی طرف کرو، اس کا رخ اللہ کی طرف کرو. فطرت طرز خلقت کو کہتے ہیں، ایک مخصوص خلقت جو خدا نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی، فقط انسان کو عطا کی. بعض بزرگوں نے سوال کیا، پوچھا، وضاحت چاہیے کہ ایک لفظ سنت بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، روایات میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عام وہ بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے سنت. اور سنت اللہ بھی ہے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں. سنت طریقے کو کہتے ہیں، روش کو کہتے ہیں. سنت رسول یعنی رسول اللہ کا طریقہ. سیرت طرز کو کہتے ہیں، انداز کو کہتے ہیں، نوعیت اور کیفیت کو کہتے ہیں. سنت خدا یعنی خدا کا طریقہ، خدا کا قانون. فلن تجد لسنت اللہ طریق تبدیلا، خدا کے طریقے اور خدا کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ کا قانون نہیں بدلتا، جو قانون خدا نے بنا دیا وہی قانون آخر تک رہے گا. خلقت کا قانون بنایا وہ بھی نہیں بدلے گا، دین کا قانون بنایا وہ بھی نہیں بدلے گا. قانون خدا نہیں بدلتا. سنت اور سیرت الگ الگ ہے. سنت طریقے کو کہتے ہیں، روش کو کہتے ہیں. سیرت طرز اور ڈنگ اور انداز کو کہتے ہیں. خدا نے خلقت کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. خلقت میں سنت خدا بھی ہے، قانون خدا، اور خلقت کے اندر طرز خلقت بھی ہے، انداز خلقت بھی ہے. قانون خلقت نہیں بدلا انسان کو بناتے ہوئے، اسی قانون خلقت کے تحت بنایا انسان کو، لیکن انداز خلقت بدل دیا. میں مثال کے ساتھ عرض کروں کہ البتہ پھر مثال جب دی جاتی ہے کسی بات کی تو دو کام کرنے ہوتے ہیں، مثال دینے والے کو اور سننے والے کو.
ایک یہ کہ مثال کو ذہن میں لانا ہوتا ہے تاکہ ذہن تیار ہو جائے اصل بات کو سمجھنے کے لیے. جب مثال کے ذریعے سے ذہن تیار ہو جائے پھر مثال کو ذہن سے نکالنا ہوتا ہے اصل مطلب کو سمجھنے کے لیے. بعضوں کو مثال دی جاتی ہے، وہ مثال ذہن میں آ جاتی ہے، پھر ذہن تیار ہو جاتا ہے اور مثال وہیں پر ذہن میں رک جاتی ہے. جب اصل بات آتی ہے مثال کہتی ہے تم جو یہاں تو میں ہوں. وہ مثال ذہن سے نکالتے ہی نہیں. یہ کام کرنا ہوتا ہے مثال کے لیے. مثال میں پہلے ذہن کے اندر جاتی ہے مثال تاکہ ذہن تیار ہو جائے. جب ذہن تیار ہو جاتا ہے پھر اس کو ذہن سے نکالنا ہوتا ہے تاکہ اب اصل بات ذہن میں آ جائے. کرتے ہیں نا یہ کام. آپ کسی چیز میں سوراخ کرتے ہیں، پہلے اس کے اندر ڈرل ڈالتے ہیں، سوراخ ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں ڈرل کو باہر نکالتے ہیں. جب ڈرل باہر آ جاتی ہے پھر کیل لگاتے ہیں اس کے اندر. لیکن اگر ڈرل کہے کہ میں نے تو باہر نہیں آنا، میں تو یہی رہنا ہے، بہترین سوراخ ہے یہ تو نہ، اس کو باہر نکالیں تاکہ کیل اندر جائے، میخ اندر جائے، جس چیز کے لیے سوراخ بنایا تھا وہ یہاں پر جائے. بعض اوقات آپ گھر کی تیاری کے لیے اندر مستری لگاتے ہیں، مستری اندر آ گیا، گھر بنا دیا، تیار ہو گیا. جب تیار ہو گیا تو اب اسے باہر جانا چاہیے تاکہ گھر والے اندر آ سکیں. لیکن اگر مستری کہے یہ تو بہت اچھا گھر ہے، اب میں تو باہر نہیں جاتا، تو گھر والوں کو صحن میں سونا پڑتا ہے. وہ لوگ جن کے ذہن میں مثال جاتی ہی نہیں ہے، وہاں بھی اصل بات نہیں آتی. جن کے ذہن میں مثال چلی جائے باہر نہیں آتی، وہ مثال پر ہی رکے رہتے ہیں، پھر بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی. لہذا مثال جہاں بھی دی جائے اس مثال کو پہلے سمجھیں، ذہن آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے. جب ذہن تیار ہو جائے پھر اصل مطلب کو سمجھنے کے لیے ذہن کو خالی کرے کہ اصل بات کو آنے دے. عرض کیا کہ فطرت انداز خلقت کو کہتے ہیں، سنت قانون خلقت کو کہتے ہیں. اگر کوئی کوزاگر، سفالگری پوری دنیا میں آرٹ ہے، ایک ہنر ہے. پاکستان میں کمی ہے. جو مٹی کے برتن بناتا ہے وہ کیا ہے؟ کمہار. وہ کمہار کمیوں میں شمار ہوتا ہے. ساری دنیا میں ہنرمند کہلاتا ہے، پاکستان میں آ کر کمی بن جاتا ہے. عالم دین پوری دنیا میں عالم سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں ملازم سمجھا جاتا ہے. عجیب سرزمین ہے پاکستان. ہندو پاک میں البتہ یہ راجوں اور مہاراجوں کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے، چونکہ دین بھی ہم نے راجوں سے آیا ہے نا. راجوں نے کچھ ملازمین رکھے ہوئے تھے، ان میں علماء بھی تھے، تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے. بہت سارے ملازمین، انہوں نے 12 پیشے ہوتے تھے، 12 پیشے، ان میں 13واں پیشہ مولانا لوگ ہوتے تھے. یعنی 13 ملازم ان کے گھروں میں ہوتے تھے، 13 قسم کے ملازم. ہنڈیا پکانے والے، جھاڑو دینے والے، نالیاں صاف کرنے والے، مالش کرنے والے، یہ سب نام تھے. ہر پیشے کا ایک خاص نام تھا. کسی کو موچی کہتے تھے، کسی کو نائی کہتے تھے، کسی کو مالشی کہتے تھے، کسی کو شودا کہتے تھے. شودا بھی ایک پیشہ تھا جو انہوں نے درباروں میں رکھا ہوا تھا. اور انہی کے ساتھ ایک مولانا رکھا ہوتا تھا انہوں نے. اور مولانا کو بھی دوسرے کمیوں کو روزانہ نہیں، دیہڑی نہیں دیتے، منتھلی بھی نہیں دیتے، بلکہ کھانا دے دیتے ہیں، وہ بھی بچا ہوا کھانا دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب فصل کٹتی ہے تو تھوڑے سے دانے دے دیتے ہیں. لیکن یہ طبقات جن کو محروم رکھا جاتا ہے، یہ طبقات اپنا پیٹ تو بھرنا ہی ہے. انہوں نے پیٹ بھرنے کے لیے پھر ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. چونکہ راجے نے، مہاراجے نے، نواب نے دینا تو کچھ نہیں ہے ایسے، نہ دیہڑی دیتا ہے، نہ منتھلی دیتا ہے، کام روزانہ لیتا ہے، اور ہمیں تو بھوک روزانہ لگتی ہے. لہذا یہ اوچھے طریقے، اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. یہ سارے پیشے. اب توجہ فرمائیں کہ علماء جنہیں سرزمین پر ملازم، میں محترمانہ تعبیر استعمال کروں، ملازم سمجھا جاتا تھا،
تنخواہ پہ نمازیں پڑھاتے، تنخواہ پہ امامت کرتے، تنخواہ پہ. اللہ نے جن کو امامت دی تھی انہوں نے خود ملازمت اختیار کر لی. مسجد کی امامت دی تھی، تم مسجد کے امام ہو، لیکن وہ ملازم بن گئے، تنخواہ پہ نماز پڑھانے لگے، تنخواہ پہ نکاح پڑھانے لگے، تنخواہ پہ جنازہ پڑھانے لگے. ذرا جب پیسے لیں گے تو ملازم ہی کہلائیں گے. پھر اگر امام ہوتے تو یہ کچھ ان کا فریضہ ہوتا، یہ ان کا پیشہ نہ ہوتا. چونکہ امام کبھی دین و شریعت کو پیشہ نہیں بناتا، اس کو فریضہ بناتا ہے. لیکن جو دین کو پیشہ بنا لے وہ ملازم ہو جاتا ہے. انقلاب اسلامی آیا، انقلاب اسلامی نے آ کر منقلب کر دی، کایا پلٹ دی ہر چیز کی. اور کایا پلٹ کر ایک کام جو یہ کیا کہ جن کو لوگوں نے ملازم بنایا ہوا تھا ان کو دوبارہ عالم بنا دیا، ان کو دوبارہ محترم بنا دیا، ان کو آغا بنا دیا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کو بدلہ بھی احسان کا دو. اگر انقلاب نے کمیوں کو کمی سے اٹھا کر آقا بنا دیا، عالم بنا دیا، لیڈر بنا دیا، محترم بنا دیا، اب لوگ احترام کرتے ہیں اس لباس کا، تو جو لباس زیب تن رکھتا ہے اب عقل بھی اس سے کہتی ہے، شریعت بھی اس سے کہتی ہے، ضمیر بھی اس سے کہتا ہے کہ جس نے یہ احسان تیرے ساتھ کیا ہے تو بھی احسان کر اس کے ساتھ. یہ جن کو ہم کمی کہتے ہیں یہ انسان ہیں، ان کے اندر فطرت انسانی ہے، ان کا پیشہ ہے. یہ پیشے سے کوئی ذات نہیں بنتی، یہ پیشہ ہے ان کا، یہ کام ہے ان کا، شغل ہے ان کا. لیکن ہے ابن آدم. اگر کوزاگر، سفالگر برتن بنا رہا ہوتا ہے، برتن بنانے کا ایک قانون ہے. قانون یہ ہے کہ پہلے مٹی لائے، لیکن نہ ہر مٹی، راستے کی مٹی جھاڑو دے کے اٹھا کر نہ لے آئے. راستے کی مٹی سے برتن نہیں بنتے، زراعت کی مٹی سے بھی برتن نہیں بنتے، ہر مٹی سے برتن نہیں بنتے. برتن بنانے کے لیے خاص مٹی کی ضرورت ہے، خاص مٹی کی ضرورت ہے، چکنی مٹی کی ضرورت ہے. اس مٹی کو آ کر گوندے، اور گوندتے ہی فوراً نہ اس کو برتن بنانا شروع کر دے، بلکہ گوند کے اس کو چھوڑ دے، کئی دن پڑی رہے. کیوں پڑی رہے؟ تاکہ برتن بنانے کے لیے اس کا مزاج بن جائے. پروسیس ہے برتن بنانا، پروسیس ہے، مٹی پروسیس سے گزرتی ہے پھر کوزے کے قابل ہوتی ہے، تاکہ اس کا مزاج بن جائے. جب یہ مزاج بن جائے پھر اس مٹی کو جدا کرے، جدا کر کے پھر نقشہ بنائے. نقشہ ممکن ہے اس کے ذہن میں ہو، ممکن ہے کاغذ میں اس کے سامنے ہو. اس نقشے کے مطابق رکھے، رکھ کر پھر ایک چکی بنائے. چکی بنا کر اس چکی کو گھمائے، اس چکی کے اوپر مٹی نکال کر اس کے اوپر رکھے، اور پھر اس کے ہاتھوں کے اندر ہنر موجود ہو، اس کی انگلیوں کے اندر ہنر موجود ہو، بے ہنر نہ ہو، فنان انسان ہو. اس ہنرمند انگلیوں سے چکی کو گھماتا جائے، ہنرمند انگلیوں سے مٹی کو شکل دیتا جائے. یہ برتن بنانے کا قانون ہے، یہ برتن بنانے کا قانون ہے. وہ برتن بنا رہا تھا. کیسے برتن بنا رہا ہے؟ جتنی جتنی لوگوں کی ضرورت ہے. کسی کے لیے گھڑا بنا رہا ہے، کسی لیے کاسا بنا رہا ہے، کسی کے لیے مٹکا بنا رہا ہے، کسی کے لیے کچھ بنا رہا ہے. لیکن ایک آدمی آ کر اسے سفارش دیتا ہے، اسے آرڈر دیتا ہے کہ بھائی میرے لیے کوزا بنا دو، میرے لیے تم گملہ بنا دو، میرے لیے ڈیکوریشن پیس بنا دو، میرے لیے ایک ایسا برتن بناؤ جس کو میں اپنے ڈائننگ ہال یا ڈرائنگ روم میں رکھوں، تاکہ میرے مہمان آئیں اس کو دیکھ کر لطف اندوز ہوں، اس کو دیکھ کر واہ واہ کریں. اس میں مجھے کچھ پکانا نہیں ہے،
اس میں مجھے کچھ پینا نہیں ہے، اس سے مجھے اپنا گھر سجانا ہے۔ میں نے گھر بنایا بڑی محنت سے، اب میں چاہتا ہوں اس گھر کو سجاؤں۔ اس گھر کی سجاوٹ کے لیے مجھے ایک ڈیکوریشن پیس کی ضرورت ہے، ایک تزئینی پیس کی ضرورت ہے، وہ میں تیرے پاس آیا ہوں۔ کیوں تیرے پاس آیا ہوں؟ تو کہ ہنر خدا نے تجھے دیا ہے۔ پیسے میرے پاس ہیں لیکن ہنر تیرے پاس ہے۔ ہنرمند اس کو نہیں کہتے جس کے پاس پیسے ہیں، ہنرمند اس کو کہتے ہیں جس کی انگلیاں کھنکھناتی مٹی کو کوزہ بنا دیتی ہیں، گملہ بنا دیتی ہیں، سراہی بنا دیتی ہیں۔ ہنر اس کے پاس ہے، ہنرمند وہ کہلاتا ہے۔ یہ جا کر اسے آرڈر دیتا ہے، وہ اب اپنے ہنر کے ذریعے سے آپ کے ڈائننگ ہال کے لیے، آپ کے ڈرائنگ روم کے لیے، آپ کے مہمانوں کی بیٹھک کے لیے کوئی خوبصورت چیز بناتا ہے۔ قانون خلقت وہی ہے، یعنی مٹی وہی لانا پڑے گی اس کو، مٹی کو ویسے ہی گوندنا پڑے گا، گوند کر اس کو ویسے ہی چھوڑنا پڑے گا، مٹی کا مزاج ویسے ہی بنے گا، پھر مٹی کو چکی پہ رکھنا پڑے گا، پھر چکی کو گھمانا پڑے گا، پھر اپنی ہنرمند انگلیوں سے مٹی کو شکل دینا پڑے گی۔ سب کچھ قانون خلقت وہی ہوگا جو گھڑا بناتے ہوئے تھا، لیکن تزئینی برتن بنانے کے لیے اسے انداز بنانے کا بدلنا پڑے گا، اسے نقشہ بدلنا پڑے گا، نقشہ بدلے گا، انداز بدلے گا اس کا۔ چونکہ اگر انداز نہیں بدلے گا تو یہ بھی انہی کی طرف برتن بن جائے گا، یا ہنڈیا بن جائے گی، یا کاسا بن جائے گا، یا گملہ بن جائے گا، یا گھڑا بن جائے گا، یا کوئی اور چیز بن جائے گی، لیکن وہ ڈرائنگ روم میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم میں رکھنے کے لیے اسے زیبا و حسین و خوبصورت ہونا چاہیے، اس لیے اس کو انداز بدلنا پڑے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کی خلقت کے لیے قانون بنایا، اس قانون کے تحت سب کو بناتا گیا، بناتا گیا، بناتا گیا۔ اب کائنات کی آرائش کا وقت آ گیا، اب کائنات کے شاہکار کا وقت آ گیا۔ ایسا مخلوق بناؤں جس سے کائنات جگمگا اٹھے، جس سے کائنات چمک اٹھے، جس سے کائنات کی تابناکیاں ہوں، جس سے کائنات جگمگ جگمگ روشن ہو جائے، جو کائنات کی آرزو و زینت ہو جائے۔ اب میں اس کو بنانا ہے۔ ظاہر ہے اس کو بنانے کے لیے قانون تو وہی رکھا لیکن انداز بدل دیا، انداز بدل دیا۔ نقشہ بدل دیا، نئی خلقت، نئے طرح کی خلقت، نئے انداز کی خلقت دی۔ سنت خلقت وہی ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لیکن انداز خلقت بدل گیا، مخصوص خلقت عطا کی۔ کون سی خلقت؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو عرض کیا کہ کائنات کا حصہ مادی ہے، جسمانی کائنات، یہ زمین جسمانی کائنات ہے۔ ان باتوں کو یہاں آپ کی خدمت میں سمجھانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، چونکہ سب تعلیم یافتہ، باشعور، دانشمند، دانشور، اہل خیرت تشریف فرما ہے۔ یہ جسمانی کائنات ہے، مادی کائنات ہے۔ مادی دنیا کو بھی کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں فلاں مادی آدمی ہے، مادی فکر رکھتا ہے، یعنی دنیاوی فکر رکھتا ہے۔ یہاں پر مادہ عرفی اصطلاح ہے، محاورے کی اصطلاح ہے، لیکن مادے کی دو اور اصطلاحیں ہیں۔ مادہ فزکس میں مادہ کہلاتا ہے اور ایک فلسفہ میں۔ فزکس میں جب مادہ کہا جائے تو اس مادے سے مراد یہ جسم ہے۔ اب فزکس کے اس اساتذہ سے معذرت کے ساتھ، یہ ان کے موضوع میں مداخلت ہے، حرج نہیں ہے، وہ بھی کبھی کبھی دین میں مداخلت کرتے ہیں، کبھی تو نہیں، اکثر کرتے ہیں۔ فزکس میں جس کو مادہ کہتے ہیں، میٹیریل، میٹر، میٹیریل یعنی مادی، میٹریلسٹک ہے یہ مادی، یہ دنیا۔ میٹر یعنی مادہ، وہ چیز جو مادی کی اپنی اب تعریفیں۔ ایک فلسفہ میں مادہ کہلاتی ہے ایک چیز۔ فزکس کے مادے میں اور فلسفہ کے مادے میں فرق ہے۔ ایک تو نر و مادہ ہے نا، ادھر نہ ذہن جائے، نر اور مادہ، وہ اردو میں مادہ ہے، وہ نہ فزکس میں مادہ ہے نہ فلسفہ میں اس کو مادہ کہتے ہیں، جس کو اردو میں
مادہ کہتے ہیں، وہ صرف اردو زبان کا مادہ ہے. مادہ کی کئی ٹرمز ہیں، کئی اصطلاحیں ہیں. فلسفہ میں مادہ اس کو کہتے ہیں جس میں سارا کمال جو اس کے اندر ہونا چاہیے وہ نہ ہو، لیکن کمال کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہو. کمال کی صلاحیت کو فلسفے میں مادہ کہتے ہیں. تکرار کرتا ہوں میں، کمال کی استعداد کو مادہ کہتے ہیں. مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں پھر، لیکن وہ دو کام کرنے ہیں مثال کے، پہلے لانی ہے پھر نکالنی ہے. ایک جگہ پر میں نے بلی کی مثال دی کوئی مطلب سمجھانے کے لیے، مجلس ختم ہو گئی تو ایک بزرگوار اٹھ کے آئے تو وہ بلی کے بارے میں سارے سوال کر رہے تھے. تو میں نے عرض کیا بھائی جان وہ بلی نکالنی تھی ذہن سے، آپ نے آخر تک بٹھا کے رکھی ہے. بلی نکالو گے ذہن سے، اصل بات ذہن میں آیا بھی. گندم کا دانہ، بیج، پودا اسی کے اندر سے نکلتا ہے. یہ گندم کا بیج زمین کے اندر گاڑیں، پودا اسی سے گندم کے دانے سے نکلتا ہے. اور یہ قانون ہے، عقلی قانون ہے، عام سی بات ہے جو ہر عقل بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، ہر آدمی پڑھا لکھا بھی ان پڑھ بھی تصدیق کرتا ہے کہ اگر گندم کے دانے کے اندر گندم کا پودا بننے کی صلاحیت نہ ہو، کبھی بھی گندم کے دانے سے گندم کا پودا نہیں نکلتا. چونکہ جو چیز اس کے اندر نہ ہو وہ اس سے باہر نہیں آتی. مولانا روم کے بقول کے ہیچ گندم کاشتی ہو جو بردہد ہیچ دیدے ہی آسمی کو ریخار دہد. کبھی گندم کاشت کر کے دیکھا کہ جو نکلا ہو، کبھی جو بو کے دیکھا کہ گندم نکلی ہو؟ نہیں دیکھا نا. گندم کاشت کرو گے تو گندم نکلے گی، جو کاشت کرو گے تو جو نکلے گا. گھوڑے سے گھوڑا پیدا ہوگا، گدے سے گدا پیدا ہوگا. ایچ گندم کاشتی ہو جو بردہد ایچ دیدے ہی آسمی کو ریخار دہد. نہ، ایسے نہیں ہو سکتا، قانون خدا ہے. کیوں اس طرح سے ہوتا ہے؟ چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بنا کے بھیجا ہے، ان کے اندر صلاحیت نہیں رکھی. جن کو بنا کے بھیجا، جو چاہیے تھا وہی انہیں دے دیا. فرشتے کے اندر صلاحیت نہیں رکھی کچھ بننے کی، چونکہ جو بننا تھا اس کو وہ خود خدا نے بنا کر اس کو بھیج دیا. اب فرشتہ 100 سال رہے تو فرشتہ ہی رہے گا، 200 سال رہے تو فرشتہ ہی رہے گا، 1000 سال رہے تو فرشتہ رہے گا، 1,00,000 سال رہے تو بھی فرشتہ رہے گا، اربوں خربوں سال رہا تو بھی فرشتہ ہی رہے گا. اسرائیل نے جبرائیل نہیں بننا، جبرائیل نے اسرائیل نہیں بننا. کیوں نہیں بننا؟ چونکہ جو کچھ بن سکتے تھے وہ خدا نے بنا دیا ان کو. کچھ اور بننے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں رکھی. لیکن کچھ مخلوقات کو خدا نے اس طرح سے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان مخلوقات کو جو بننا تھا وہ بنایا نہیں، بلکہ جو وہ بننا تھی ان کی صلاحیت ان کے اندر رکھ دی. صلاحیت رکھ کر ان کو میدان دے دیا کہ اب بنو، خود بنو آگے. صلاحیت ہے ان کے اندر. جن مخلوقات کو خدا نے بننے کی صلاحیت دے دی، ان کا آغاز اس صلاحیت سے ہوتا ہے، بننے کی صلاحیت سے ہوتا ہے، کمال کی صلاحیت سے ہوتا ہے. کمال ان کے اندر ابھی نہیں ہے، لیکن یہ کمال ان کے اندر آ جائے گا. یہ کمال ان کے اندر آ جائے گا. گندم کے دانے کے اندر گندم کا پودا نہیں رکھا، خدا نے گندم کا پودا بنا کر زمین پہ نہیں اتارا، بلکہ گندم کا پودا بنانے سے پہلے گندم کے پودے کی صلاحیت دانے کے اندر رکھ دی، اور پھر انسان کو کہا کہ یہ دانا زمین کے اندر ڈالو. کیا ہوگا؟ یہاں سے اندر سے پودا نکلے گا. انسان کو کہا کچھ کام تم کرو، کچھ کام ہم خود کرتے ہیں. لیکن ظاہراً جو خود کرتے ہیں وہ بھی صلہ انسان کو ہی دیں گے. کچھ کام تم کرو. سورہ واقعہ، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. دیکھیں، لطف اٹھائیں نا آیات سے. افرأیتم ما
تحرسون، کیا دیکھا ہے جو کچھ تم نے حرث کیا؟ حرث یعنی کھیتی باڑی، زراعت. یہ جو زراعت کی ہے دیکھا ہے اس کو؟ کیا کیا تم نے؟ زراعت اسی چیز کا نام ہے، زمین کا منہ کھولنا، اس کو مرطوب کرنا، اور مرطوب کھلی ہوئی زمین کے اندر بیج ڈال کے اس کا مٹی ڈال کے بند کر دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زراعت. اس کو کہتے ہیں حرث. یہ حرث ہے. حرث کر کے پھر تمہارا کام ختم ہو گیا، تم گھر میں جا کے سو جاؤ، تمہارا کام ختم ہو گیا. اب یہاں سے کسی اور کا کام شروع ہوا. یہ جو تم نے دانا زمین کے نیچے پہنچایا، اب سے سب کام، زراعت اب سے شروع ہوئی ہے. وہ جو پہلے ہوا تھا وہ زراعت نہیں تھی، وہ حرث تھی، دانا چھپانے کا کام تھا. دانا چھپانے کے بعد اب دانا کھولنا ہے. اب دانا کھولنا ہے، دانے کے اندر سے کومپل نکالنی ہے، اس کی جڑیں زمین کی طرف اور رخ آسمان کی طرف کرنا ہے، اور پھر اس کو مسلسل نشو و نما دینی ہے. اتنی نشو و نما دے کر کہ وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے اوپر خوشہ لگ جائے. اس خوشے کے اوپر پھر دانے بننے ہیں، پھر دانے بنا کر ان دانوں کو کور میں لپیٹنا ہے. ان دانوں کو کور میں لپیٹنا ہے. اب ذرا دیکھو کہ تم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا. افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم نے حرث کیا، دانا زمین میں بویا، اس کو دیکھا تم نے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، مٹی کے نیچے سے کھول کے اس کو نکالا کس نے باہر؟ ہم نے نکالا. زراعت ہم نے کی، حرث تم نے کی، کھیتی باڑی تم نے کی، کھیت تیار تم نے کی، دانا تم نے بویا، لیکن زمین سے دوبارہ اس کو نکالا ہم نے. تم نے ایک بویا تھا، ہم نے 100 دانے بنا کے نکالا. ایک بویا تھا، ہم نے 100 دانے. قرآن نے یہی مثال دی. کس کی مثال دی؟ انفاق کی، راہ خدا میں خرچ کرنے کی. جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، دانوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک دانہ جو بیج کے طور پر کسان الگ رکھ لیتا ہے، ایک دانہ چکی میں لے جا کر اس کا آٹا بنا کے کھا جاتا ہے. کرتا ہے نا یہ کام؟ چکی میں پیس کے آٹا بنا کے روٹیاں اور نان بنا کے تل لگا کے روغن لگا کے اوپر کھا لیتا ہے، ساتھ اس کے اور بھی میٹیریل بہت سارا کھا جاتا ہے. دیگوں کی دیگیں کھا جاتا ہے گندم کے ساتھ. اب قرآن نے کیا مثال دی کہ دیکھو تمہارا حساب کتاب کیسا ہے، اللہ کا حساب کتاب کیسا ہے، اور غور کرو کس کا حساب کتاب درست ہے. تمہارا حساب و کتاب یہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ دانا جو ہم نے بوری بھر کے چکی پہ لے گئے اور اس کو پیس کے اس کی روٹیاں اور پراٹھے اور نان بنا کر اور اس کی ہم نے سوئیاں بنا کر، سوجی بنا کر، حلوے کھا لیے، مٹھائیاں کھا لی، لڈو بنا کے کھا لیے اس کے، یہ سمجھتے ہو کہ یہ تو ہمارے کام آیا. لیکن وہ جو تم نے بوری میں بچا کے رکھا بیج کے طور پر، اس کو یہ سمجھتے ہو یہ تو گیا مٹی کی نظر ہو گئی، تو مٹی میں ڈالنے کے برابر ہے. یہ ہم نے مٹی میں ڈال دیا. جو پیٹ میں ڈالا اپنے پیٹ میں اور بچوں کے پیٹ میں اور بیوی کے پیٹ میں، یہ تو کام آیا. لیکن دوسرا یہ بیج ہے، یہ تو ہمارے کام نہیں آئے گا، اس کو تو ہم نے مٹی میں ڈالنا ہے. خداوند نے کیا فرمایا کہ جسے تم کہہ رہے ہو کام آیا وہ ضائع ہوا، اور جسے تم سمجھتے ہو ضائع ہوا وہ کام آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو تم مٹی میں ڈالو گے میں 100 بنا کر اس کے نکالوں گا. میں 100 بنا کر اس کے نکالوں گا. نہ صرف 100 بناؤں گا بلکہ ہر دانے سے 7 پودے نکالوں گا. ہر پودے کے اوپر 100 دانے نکالوں گا، اور اگر میری مرضی ہوئی میں 2 گنا کر دوں گا. اگر میری مرضی ہے میں اس کو 2 گنا کر دوں گا. کس طرح 2 گنا کروں گا کہ ایک دانہ تم بیج بوتے ہو، اس سے 7 پودے نکلتے ہیں. 7 پودوں میں سے ہر پودے کے اوپر ایک خوشہ لگتا ہے، ہر خوشے کے اوپر 100 دانہ ہوتا ہے. تمہارے ایک دانے کے میں 700 دانے بنا دوں گا. اور پھر جب میری مرضی ہوئی تو میں اسے 2 گنا کر دوں گا، یعنی 700 بھی نہیں 1400 کر دوں گا. یہ تمہاری نیت پر دیکھوں گا، تمہارا خلوص دیکھوں گا. اگر خلوص ہوا تمہارے اندر تو میں تمہارے ایک دانے کے 1400 کر دوں گا. واللہ واسع علیم، اور خدا واسع ہے،
نہ 1400 بھی نہیں، اگر میری مرضی ہوئی تو بے تحاشا بڑھا دوں گا، اتنے بڑھا دوں گا کہ تم گن بھی نہیں سکو گے ان کو۔ اب خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی کس کے لیے؟ کہا کہ اب دیکھو اللہ کا حساب، بغیر حساب اتنا دوں گا اتنا دوں گا، حساب ہی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جو حساب کر کر کے خرچ کرتے ہیں خدا بھی حساب کر کر کے ان کو دیتا ہے۔ جو انفاق میں حساب کے بغیر دیتے ہیں ادھر سے اللہ بھی حساب کے بغیر دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، انفاق پانی کی طرح ہے۔ پانی کے اگر دو راستے ہوں، دو دروازے ہوں، ایک طرف سے پانی آئے ایک طرف سے نکلے، بڑی برکت ہے اس کے اندر۔ ڈیم پانی کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے، ایک طرف سے پانی اس میں آتا ہے، دوسری طرف سے پانی اس سے نکلتا ہے، سپل وے پانی کو ملتا ہے۔ سپل وے سے جب نکلتا ہے نیچے ٹربائن لگا ہوتا ہے، اس ٹربائن کے اوپر پانی گرتا ہے، اسی پانی سے جو نکلتا ہے اس سے کیا بنتی ہے؟ بجلی، جس سے آپ نوری نور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نور کہاں سے آیا؟ پانی سے آیا۔ کون سے پانی سے؟ جو سپل وے سے نکلا، باہر گیٹ سے باہر نکلا، جو رک گیا پانی جوہڑ میں۔ جہاں پانی جائے نکلے نا، اس کو ڈیم نہیں کہتے، اس کو جوہڑ کہتے ہیں۔ جوہڑ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس کی سطح اوپر نہیں آتی۔ اب یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ جوہڑ کا پانی جاتا کہاں ہے؟ چونکہ نکلتا تو ہے نہیں باہر، صرف جاتا ہی ہے اس کے اندر۔ عموماً گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر، گھروں سے جو نالیاں نکلتی ہیں وہ گاؤں کے جوہڑ میں جا کر ختم ہوتی ہیں۔ خوب یہ پانی جتنا آتا ہے اتنا نکلتا نہیں ہے، لیکن اس کی سطح بھی کبھی بلند نہیں ہوتی۔ جوہڑ کا پانی جب رکتا ہے خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور اس فاسد پانی کے اندر جو مخلوقات پیدا ہوتی ہیں وہ جونکیں، مینڈک، جراثیم، مچھر، بیماریاں، کیڑے مکوڑے، موذی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جوہڑ کے رکے ہوئے پانی کے اندر۔ لیکن جو پانی چل رہا ہے ڈیم کے اندر، اس کے اندر مچھلیاں، لذیذ مچھلیاں، مچھلیوں کا گوشت اتنا لذیذ، بہترین، پاکیزہ گوشت۔ آج ڈاکٹر دیکھتے ہیں جب الا بلا کھا کے تم بیمار ہو چکے ہو تو کہتے ہیں علاج کے طور پر مچھلی کھاؤ، کیونکہ مچھلی پاکیزہ پانی میں پلتی ہے، پاک پانی میں پلتی ہے، اور وہ بھی چلتے پانی میں پلتی ہے، جوہڑ میں نہیں پلتی۔ جوہڑ میں مچھلی ڈالو مر جاتی ہے، جوہڑ کا پانی کوئی پیے وہ بھی مر جاتا ہے۔ مال اگر اس کے دو راستے ہیں، ایک راستے سے مال آئے، دوسرے راستے سے مال نکلے، تو یہ اس پانی کی طرح ہے کہ جو سپل وے سے نکل کے ٹربائن پہ گرا، ٹربائن پہ گرے گا تو بجلی بنے گی، نور بنے گا، اس نور سے ساری دنیا چمک اٹھے گی۔ اس مال کو ضائع نہ سمجھو، اس مال کو ضائع نہ سمجھو، لیکن وہ مال جو جوہر میں جا رہا ہے، جو صرف اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، جو صرف کھاتے میں جا رہا ہے، وہاں سے نکلتا نہیں ہے، وہاں سے نکلتا نہیں ہے، وہ جوہر بن جاتا ہے۔ یعنی مال جاتا ہی جا رہا ہے، جاتا ہی جا رہا ہے، اور اس مال میں کیا بنے گا؟ کہتے اولاد کے لیے مال جمع کیا ہے، وہ اولاد جونک بن جاتی ہے، وہ اولاد مینڈک بن جاتا ہے، وہ اولاد جرثومہ بن جاتا ہے، وہ فاسد ہو جاتا ہے، اسی مال کے ذریعے معاشرے کے اندر تباہی پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ انفاق کے اندر اللہ برکت ڈالتا ہے۔
انفاق کی مثال ایسے ہی اس بیج کی مثال ہے جو بیج تم زمین میں بوتے ہو. بیج کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے پودا بننے کی. اس صلاحیت کا نام مادہ ہے. فلسفے میں اس کو مادہ کہتے ہیں, یعنی اس کے اندر پودا بننے کی صلاحیت ہے. کچھ مخلوقات خدا نے کمال یافتہ پیدا کی ہیں, کچھ مخلوقات خدا نے کمال پذیر پیدا کی ہیں. کمال یافتہ مخلوقات جن کو کامل بنا کر پیدا کر دیا وہ ملائکہ ہیں. انہوں نے اور کچھ بھی نہیں بننا, اور کہیں بھی نہیں جا سکتے. جو بنا دیے گئے وہی بن گئے. لیکن جب انسان کی باری آئی, خداوند تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا ایک حصہ جو مادی بنایا تھا, فقط مادی, اور کائنات کا ایک حصہ کمال یافتہ بنایا تھا, یعنی غیر مادی, غیر جسمانی. لیکن یہ دونوں کائنات, یہ دونوں مخلوقات الگ الگ تھیں. زمین اور زمین کے اوپر رہنے والے اور بسنے والے یہ سب مادی تھے. کائنات ساری مادی, یہ کہکشانے سب مادی, یہ کیہان ساری مادی, اور ادھر سے ملکوت سارا غیر مادی. عالم ملکوت, عالم غیب, جس کو قرآن نے عالم غیب کہا ہے. یہ وہ معارف ہیں جن کا جاننا ضروری ہے, جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. قرآن کی پہلی آیا سورہ بقرہ کی یہ ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون ہیں؟ پہلی صفت, پہلا رکن تقوی کا, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب اس کو نہیں کہتے جو غیب کو بتاتے ہیں. آج کل کچھ ہوتے ہیں نا پروفیسر غیب کے بتانے والے, طوطا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, قسمت کا حال بتاتے ہیں. ہم پوچھنے جاتے ہیں جی بچے کی شادی کرنی ہے, بتائیں کیسی رہے گی. جن کو خود نہیں پتا کہ میرا آدھے گھنٹے بعد کیا حال ہونے والا ہے, وہ آپ کو آپ کی اولاد کی قسمت بتاتے ہیں کہ یہ مستقبل میں شادی ٹھیک رہے گی یا نہیں. کہتے ہیں بابا جی حساب کریں ذرا کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ کیسا ہوگا. وہ بابا جی کو یہ نہیں پتا کہ ان کو دوپہر کو کھانے کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر انہیں یقین ہوتا کچھ ملے گا تو یہ حرکتیں نہ کرتے بیٹھ کر. اس کو غیب نہیں کہتے. غیب قرآن کی جو اصطلاح ہے, ٹرم ہے, قرآن کی ٹرم جس پر ایمان رکھنا تقوی کا رکن ہے, اس غیب کا معنی ہے عالم غیر مادی. وہ غیب عالم شہادت کے مقابلے میں ہے. قرآن نے دو اصطلاح استعمال کیا, عالم شہادت اور عالم غیب. عالم شہادت یعنی یہ مادی دنیا, یہ ظاہری دنیا, یہ جسمانی دنیا. زمین عالم شہادت ہے, اس کو کھودو تو نیچے بھی عالم شہادت ہے. دیوار کے اس طرف بھی عالم شہادت ہے, دیوار کے اس طرف بھی عالم شہادت ہے. چھت کے نیچے بھی عالم شہادت ہے, چھت کے اوپر بھی عالم شہادت ہے. یوں نہیں ہے کہ انسان کا جسم ظاہر یہ عالم شہادت ہے اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے عالم غیب ہے. وہ پیٹ بھی عالم شہادت ہے. ایک جانور کو کاٹو, گوشت کاٹو تو اندر سے بھی عالم شہادت ہے. ہڈی توڑو تو بھی اندر بھی عالم شہادت ہے. ایک ذرے تک جو تو بھی عالم شہادت ہے. اگر زمین کو کھود کے آپ 100 کلومیٹر نیچے بھی چلے جائیں تو عالم شہادت ہی شہادت ہے. کہکشاں سب عالم شہادت ہے. عالم شہادت جو حواس کے ذریعے سے انسان اس کو تشخیص دیتا ہے. آنکھ کے ذریعے سے جو نظر آ جائے وہ عالم شہادت ہے. کان سے جو سنا جائے وہ عالم شہادت ہے. ہاتھ سے جو ٹچ ہو جائے وہ عالم شہادت ہے. یہ سب عالم شہادت ہے, عالم غیب نہیں ہے. عالم غیب کس کو کہتے ہیں؟ عالم غیب وہ ہے کہ جس کو درک کرنے کے لیے خدا نے انسان کو عقل دی ہے. عقل کے ذریعے سے انسان جس عالم کی تصدیق کرتا ہے وہ عالم غیب ہے, اور دل کے ذریعے جس کا مشاہدہ کرتا ہے وہ عالم غیب ہے. ملکوت عالم غیب ہے. اس ملکوت پر ایمان رکھنا تقوی کا حصہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. معرفت کے لیے انسان کو عالم غیب میں جانے کی ضرورت ہے. دور سے ٹیلیسکوپ سے عالم غیب نظر نہیں آتا.
عالم غیب میں جانے کی ضرورت ہے، عالم ملکوت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو ایک شخص نے پوچھا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا ویحکا، نفرین کی اس پر، اللہ کی پھٹکار ہو تجھ پر، تو مجھے اپنے جیسا سمجھتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ علی سنے سنائے خدا کو مانتا ہے، میں اس خدا کو سجدہ نہیں کرتا جس خدا کو دیکھا نہ ہو، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، لیکن یقین جان لے کہ میں نے اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ نور بصیرت سے دیکھا ہے۔ خدا دیکھو، خدا دیکھنے کی چیز ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں اے پروردگار تو غائب ہی کب ہوا ہے، تو چھپا ہی کب ہے، تو اوجل ہی کب ہوا ہے تاکہ میں تجھے ڈھونڈوں، تو اوجل ہی کب ہوا ہے تاکہ میں تجھے ڈھونڈوں، متا غبتا، تو اوجل ہی کب ہوا ہے تاکہ میں تجھے ڈھونڈوں، تو ظاہر ہے میں گم ہوں۔ وہ عالم غیب ہے، اس عالم میں جانا ضروری ہے، اس کا مشاہدہ ضروری ہے تاکہ ایمان آ جائے، اور یہ عالم شہادت ہے۔ عالم غیب یعنی عالم غیر مادی، عالم شہادت دنیا مادی جسمانی دنیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی، کائنات کا بڑا عظیم حصہ، اصل کائنات غیر مادی ہے، ملکوت ہے، خزائن، لیکن کائنات کی ایک جھلک وہ کائنات مادی جسمانی ہے جس میں زمین و آسمان ہے۔ اس زمین و آسمان کو کائنات مادی بنایا، لیکن کائنات غیر مادی الگ تھی، کائنات مادی الگ تھی، اور نہ وہ شاہکار تھی نہ یہ شاہکار تھی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، کس لیے انسان بنایا؟ تاکہ ایک ہی وجود کے اندر کائنات مادی بھی آ جائے، کائنات غیر مادی بھی آ جائے، عالم ملکوت بھی آ جائے، عالم ملک بھی آ جائے، عالم غیب بھی آ جائے، عالم شہادت بھی آ جائے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب صرف غیر مادی عالم بنایا تو نہیں فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، جب عالم مادی بنایا زمین و آسمان تو نہیں فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، لیکن جب انسان بنایا فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا کیا انسان بناتے ہوئے؟ انسان بنانے کی رویداد سورہ مومنون میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ سورہ مومنون کا آغاز مومنون کون ہوتے ہیں؟ مومن کون ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن فقط مومن نجات یافتہ ہیں، فقط مومن نجات یافتہ ہیں۔ مومن کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو بیہودہ اور لغویات سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو اپنی حلال نکاح کی منقوع بیویوں کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، مومن وہ ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن جو ایسا نہیں ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن خشوع نہیں رکھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو اپنی بیویوں کے علاوہ دوسروں کو بھی نگاہ کرتا ہے اور ان میں بھی طمع رکھتا ہے، تو جان لو کہ یہ مومن نہیں، یہ عادون میں سے، عادون ظالمین میں سے ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، مومن ان کو کہتے ہیں جو امانت دار ہوتے ہیں، جو لوگوں کے بھی امانت دار ہیں، جو اللہ کے بھی امانت دار ہیں۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے عہد کے پابند ہوتے ہیں۔ مومن کون ہوتے ہیں؟
والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پابندی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، ہم ان کو وارث بنائیں گے، ان مومنوں کو وارث بنائیں گے۔ والذین یرثون الفردوس، نہ صرف زمین کے وارث ہوں گے بلکہ فردوس برین کے بھی وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اب سنو، مومن جنہوں نے مومن بننا ہے ان کی خلقت کی رویداد خدا بتا رہا ہے آیا 12 سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، تین مادے سے، مٹی سے، مٹی بھی خشک مٹی نا، تین گارا، پہلے مٹی بنائی، مٹی لی، اس مٹی کو تین بنایا، گارا بنایا، لیکن گارے سے بھی نہیں بنایا، گارے کے سلالہ سے بنایا۔ سلالہ نچوڑ کو کہتے ہیں، مٹی کا نچوڑ، مٹی کا نچوڑ ہم نہیں نکال سکتے لیکن اللہ نے نکال لیا۔ آپ مالٹے کا جوس نکال لیتے ہیں، سلالہ یعنی جوس، نچوڑ۔ آپ ہر چیز کا جوس نکال لیتے ہیں، فروٹ کا جوس نکال لیتے ہیں لیکن مٹی کا جوس نہیں نکالتے۔ جب آپ فروٹ کا جوس نکال رہے ہو تو فوراً اس کو پی نہ لیا کرو، بلکہ تھوڑا سا اس کو مطالعہ کرو، اس جوس کا مطالعہ کرو کہ یہ مالٹا کہاں پہ لگا، درخت پر، درخت آیا اتنا میٹھا تھا، اتنا لذیذ تھا؟ نہ، ٹہنی اتنی لذیذ نہیں تھی، کڑوی تھی، کڑوی ٹہنی پر اتنا میٹھا پھل، کڑوی ٹہنی پر اتنا میٹھا پھل۔ اور یہ کڑوی ٹہنی کس پر تھی؟ تنے پر۔ یہ تنا کہاں تھا؟ جڑوں پر۔ جڑیں کہاں تھی؟ زمین میں۔ آیا مٹی میں اتنا لذیذ پن ہے؟ مٹی اتنی لذیذ ہے؟ نہ، مٹی اتنی لذیذ نہیں ہے۔ پس یہ مالٹے کے اندر جو کچھ ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ مٹی سے آیا۔ یہ مٹی کا، آپ نے جب مالٹے کا جوس نکالا تو غور سے دیکھو کہ یہ جوس در حقیقت کسی نے پہلے مٹی کا نکالا، مٹی کا جوس نکال کر مالٹے میں بھرا، بھر کے پھر آپ کو کہا کہ آؤ یہ جوس تناول کر لو۔ یہ خدا کی مشینیں ہیں، یہ جوسر مشینیں ہیں اللہ کے لیے جو مٹی کو نچوڑ رہی ہیں، مٹی کا جوس نکال رہے ہیں۔ دیکھو خدا نے کیا انتظام کیا، تربوز توڑتے ہو فوراً کھانا شروع کر دیتے ہو، غور بھی نہیں کرتے، ایک لحظے کے لیے تفکر بھی نہیں کرتے ہو کہ یہ پانی کا اتنا مشکیزہ اس پنچ کے اندر کس نے بھرا، اتنے لیٹر پانی، اور وہ بھی صحرا میں، اور ایک چھوٹی سی بیل کے ذریعے جس سرزمین پر آیا وہ خشک ہے۔ پانی محفوظ رکھنے کا انتظام تربوز کے اندر کیا کیا گیا؟ کیا انتظام کیا پانی محفوظ رکھنے کا؟ یہ سب کتابیں ہیں اللہ کی، ان کو پڑھو۔ انار کھولتے ہو فوراً کھانا شروع کر دیتے ہو، ذرا اس کی پیکنگ کو تو دیکھو، موتی تو دیکھو جڑے ہوئے، ان کی ترکیب تو دیکھو، کس ترتیب سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے حسین و زیبا، کس طرح ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ایک تہ اور دوسری تہ کے درمیان لگا ہوا مخمل تو دیکھو۔ یہ حسن خدا ہے، یہ قدرت خدا ہے، ان کو مطالعہ کرو۔ یہ مٹی کا نچوڑ ہے جو اللہ نے نکالا۔ یہ فروٹ، یہ انار، یہ سیب، یہ فروٹ، یہ جو کھاتے ہو، اتنا کھاتے ہو کہ ڈکارنے کی بھی جگہ نہیں رہتی، آکسیجن کی جگہ پر بھی ڈال لیتے ہو۔ ان کو کھاؤ لیکن دیکھو سن خدا کو سمجھو اور شکر خدا کرو۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو پیدا کیا کس سے پیدا کیا؟ مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا۔ مٹی کا نچوڑ، یہ موٹے موٹے اسٹیشن بتائے جا رہے ہیں انسان کی خلقت کے۔ انسان کی خلقت کا ایک پروسیس ہے، اس کے جو مین اسٹیشن ہے، آپ کراچی سے لاہور آتے ہیں تو گاڑی راستے میں 100 اسٹیشن آتے ہیں، لیکن آپ کو 10 ہی یاد ہیں ان میں سے مین اسٹیشن۔ کہتے ہیں گاڑی کراچی سے چلی حیدرآباد آ رکی، حیدرآباد سے چلی تو روڑی آ رکی، حیدرآباد اور روڑی کے درمیان 20 اسٹیشن آئے ہیں، جو چونکہ چھوٹے تھے لہذا ان کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلقت انسان کے 20 مراحل، سینکڑوں مراحل طے کیے ہیں، لیکن چونکہ ہم اتنی تفصیل سننا نہیں چاہتے، بور ہو جاتے ہیں۔ ہماری بوریت کی پرواہ کرتے ہوئے اللہ نے مین اسٹیشن ذکر کیے ہیں، موٹے موٹے اسٹیشن ذکر کیے ہیں کہ ہم نے مٹی سے نچوڑ نکالا، اس نچوڑ کو نکال کر کیا بنایا؟ ہم نے نطفہ بنایا۔ لیکن یہ نچوڑ نطفہ بنانے سے پہلے انسان کی خوراک بنایا، انسان کی خوراک بنایا، خوراک کو غذا بنایا، غذا کو خون بنایا،
خون سے انسان کا مادہ منویہ بنایا، مادہ منویہ سے نطفہ بنایا، جب نطفہ بن گیا پھر کیا کیا؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک بہت ہی آرام گاہ میں منتقل کر دیا، ایک آرام گاہ میں منتقل کر دیا۔ اس آرام گاہ کے اندر ہم نے ایک اور نظام رکھا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ماں کو کیا پتا کہ اندر کیا بن رہا؟ اگر اس ماں پہ ہوتا، پیدا ہونے کے بعد ماں کے اختیار میں آ جاتا ہے، ماں اس کو بالکل بھوت بنا دیتی ہے، لیکن خدا نے دیکھو ماں کے پیٹ میں، خدا نے فرمایا وہ میں نے کیا، اگر وہ بھی ماں کے سپورٹ کر دیتا پتہ نہیں کیا بنا دیتی ہے اس کو۔ چونکہ ماں کو فقط موٹی آنکھیں چاہیے، باقی عقل نہیں چاہیے، عقل رکھنا ہی بھول جاتی بچوں کے اندر، لیکن اللہ نے خود بنایا، ساری صلاحیتیں اس کے اندر رکھی۔ ماں کو فقط سفید چمڑی چاہیے، وہ کہتی ہے بچہ پیدا ہو سفید چمڑی والا، باقی کوئی اور چیز اس کو ضرورت نہیں ہوتی، یا کہتی ہیں اولاد نرینہ چاہیے، نر چاہیے۔ عموماً دعا بھی کرواتے ہیں، مولانا دعا کریں اولاد نرینہ ہو جائے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، خدا نرینہ اولاد دے دیتا ہے۔ نرینہ یعنی نر، نر دے دیتا ہے، یہ نر بڑا ہو جاتا ہے، پھر نر کے سینگ نکل آتے ہیں، نر ہے نا یہ، نر کے سینگ نکل آتے ہیں، پھر یہ سب سے پہلے ماں باپ کو چپ ہوتا ہے، پھر مولانا کے پاس دوڑے آتے ہیں، مولانا بدتمیز ہو گیا ہے، اب نافرمان ہو گیا، وہ نر مانگا تھا، اگر انسان مانگا ہوتا ایسے نہ ہوتا۔ انسان مانگو اللہ سے، ہمیشہ اولاد صالح مانگو اللہ سے۔ خدا کبھی بیٹیوں کو کوثر بنا دیتا ہے، خدا چاہے تو مریم و فاطمہ پیدا کر دیتا ہے۔ اولاد صالح مانگو اللہ سے ہمیشہ۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے آرام گاہ میں اس نطفے کو منتقل کر دیا، اور اس میں پھر ہم نے خود اس کی مصوری کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کیسے مصوری کی؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو اگلے مرحلے میں، یہ موٹا سٹیشن ہے، اس کے بیچ میں کئی مرحلے طے ہوئے ہیں، لیکن موٹا سٹیشن ذکر کیا، ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے علقے کا مضغہ بنا دیا، لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے لوتھڑے کو ہڈیاں بنا دی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر اس گوشت کے اوپر جلد چڑھا دی۔ جب جلد چڑھا کر جسمانی خلقت کے سارے مرحلے مکمل ہو گئے، ڈھانچہ بنا دیا، جسم بنا دیا، مادی خلقت پایا تکمیل تک پہنچ گئی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسی مادی خلقت کے اندر ایک اور خلقت اپنی انجام دی، ایک اور خلقت، ایک اور انشاء، ایک اور مرحلہ خلقت کا طے کیا۔ جب وہ مرحلہ خلقت کا طے ہو گیا تو یہ کون سا مرحلہ تھا؟ یہ وہ مرحلہ تھا جس کے بارے میں خداوند نے فرمایا اذ یلتقی البحران یا مرج البحرین، یہ وہ چیز تھی جب دو سمندر آپس میں مل گئے، یعنی پھر ہم نے شاہکار خلقت کر دیا۔ کیا شاہکار خلقت کر دیا؟ یعنی مادی خلقت کو، جسمانی خلقت کو غیر جسمانی خلقت کے ساتھ ملا کر ایک کر دیا اور انسان بنا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دو کائنات ملا کر ایک بنا دیا، اسی کی ضرورت تھی، اس لیے انسان کو کہتے ہیں کون جامع، جامع کائنات۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تزعم انک جرم صغیر، اے انسان اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو اپنے آپ کو چھوٹا سا ذرہ سمجھتا ہے؟ وفیک انت والعالم الاکبر، تیرے اندر خدا نے ایک عظیم کائنات رکھی ہوئی ہے۔
تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. تیرے اندر کائنات ہے, جتنی کائنات باہر ہے وہ ساری خدا نے تیرے اندر رکھی ہے. باہر کیا دیکھتا ہے تو؟ یہ سورج چاند ستارے دیکھتا ہے, تیرے اندر ان کی حقیقت بھی موجود ہے. اور باہر تیرے باہر کیا ہے؟ عالم ملکوت ہے, عالم غیب ہے. خدا نے تیرے اندر بھی عالم غیب رکھا ہوا ہے. یہ وہی مرحلہ ہے فنفخت فیہ من روحی. یہ وہ روح ہے جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایجاد کیا. روحی, روح خدا. روح خدا کا معنی یہ نہیں ہے کہ خود خدا کی ذات آ گئی اس کے اندر, نہ. فنفخت فیہ من روحی, پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی. یہ روحی اپنی ذات کی طرف روح کو اضافہ اس وجہ سے دیا, اس کو علماء کہتے ہیں اضافہ تشریفیہ. عربی زبان کی اصطلاح ہے, طالب علمانہ مدرسے کی. اضافہ تشریفیہ یعنی اعزازی, کسی کو اعزاز بخشنے کے لیے, کسی کو عزت بخشنے کے لیے, مقام بخشنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بہت عالی مقام عطا کرتے اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیتے ہیں. جس طرح کعبے کو خدا نے کہا بیتی, کہا نا بیتی, طہر بیتی. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کر. بیتی کا مطلب یہ نہیں جس گھر میں میں رہتا ہوں, خدا کسی گھر میں نہیں رہتا, لیکن کعبے کو کہا کہ کعبہ میرا گھر ہے, تاکہ کعبے کو شرافت عطا ہو جائے, شرف عطا ہو جائے, عظمت عطا ہو جائے. کسی کو کہا عبدی, یہ میرا بندہ ہے, میری نعمتوں کا بندہ نہیں. نعمتوں کے تو سارے بندے ہیں لیکن کچھ میرا بندہ ہے. اور کہا جنتی, میری جنت, میری ذات کی جنت میں آنا. بہت ساری چیزوں کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیا. جب بہت ان چیزوں کا مقام ارجمند و بلند ہو جاتا ہے, کسی اور کی طرف نسبت دینے سے ان کا حق ادا نہیں ہوتا, خدا کی ذات ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیتی ہے. روح انسان, یہ خلقت خاص جو خدا نے بشر کے لیے مقرر کی ہے. کائنات میں کوئی اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہی نہیں تھی کہ روح کی عظمت کو بتانے کے لیے اس کی طرف اس کو اضافہ کیا جاتا, اس کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا. لہذا فرمایا نفخت فیہ من روحی. فرشتوں سے کہا فرشتوں جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں, جب میں اپنی روح, بیت گھر بنایا ابراہیم نے, بنانے کے بعد خدا نے کہا میرا گھر ہے, کہا یہ میرا گھر. اللہ کے خدا رہتا نہیں اس گھر میں, خدا اللہ مکان ہے, لیکن کہا میرا گھر ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اس گھر کا مقام سب گھروں سے سوا ہے, اس گھر کا مقام سب گھروں سے سوا ہے. یہ بتانے کے لیے اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیا, اس لیے فرمایا روحی, یعنی یہ مخلوق سب مخلوقات سے سوا ہے. اس مخلوق کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں اللہ, میں خالق اس کو اپنی روح کہہ سکتا ہوں. اتنی عظمت ہے اس کے اندر. فنفخت فیہ من روحی. تم اس کے لیے سجدے میں چلے جاؤ. جب ملائکہ نے دیکھا کہ اب یہ شاہکار خلقت بن گیا, اور وہی نقطہ جو انہیں نہیں معلوم تھا اور خدا کو معلوم تھا, اور اب جھلک انہوں نے دیکھ لی, فقعوا لہ ساجدین. سجدے میں جھک جاؤ, تعظیم کرو مقام بشر کے سامنے. یہ روح انسان منبع فطرت انسان ہے. پہلے آپ کی خدمت میں 3 اصطلاحیں عرض کی تھیں آغاز میں, یاد ہوں گی انشاءاللہ. فطرت, طبیعت, غریزہ. فطرت اور طبیعت کو سمجھنے کا اب وقت ہے. فطرت کس کو کہتے ہیں؟ مخصوص خلقت کو, خلقت کے خاص انداز کو. خلقت کا خاص انداز جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے. اللہ نے فقط یہاں رکھا ہے یہ انداز, کسی اور کو عطا نہیں کیا. اور وہ یہ کہ روح اور جسم کا ایک مجموعہ بنا دیا انسان کو. جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. روح کے تقاضوں کا نام فطرت ہے, جسم کے تقاضوں کا نام طبیعت ہے. جو کچھ روح چاہتی ہے وہ سب فطرت کا تقاضا ہے, وہی فطرت ہے. چونکہ خاص خلقت ہے, مخصوص معین خلقت ہے. روح کے تقاضوں کا نام فطرت ہے, بدن کے تقاضوں کا نام
طبیعت ہے، لیکن ایک دوسرے کی ضرورت کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رکھ دیے گئے. کس لیے کہ روح طبیعت کو مسخر کرتی ہے یا طبیعت روح کو مسخر کرتی ہے. بدن کے اندر بھی بہت کچھ ہے صلاحیتیں، روح کے اندر بھی بہت کچھ ہے صلاحیتیں. یہ وہ روح نہیں ہے جو بدن کے اندر ہے، وہ کل عرض کیا تھا، وہ اعزازی روح ہے، حقیقی روح نہیں ہے. جس طرح اعزازی ڈاکٹر، اعزازی عالم، اعزازی بہت سارے وزیر، اعزازی بہت کچھ ہوتے ہیں. اعزازی یعنی عزت افزائی کے لیے کسی کو کچھ مقام دے دینا. اعزازی ممبر، اعزازی ڈگریاں جن کے اندر علمیت نہیں ہوتی. البتہ پاکستان میں حقیقی ڈگریاں اس کو اعزازی طور پر روح کہا جاتا ہے. اعزازی روح ہے. حقیقی روح عالم غیب سے ہے. عالم غیب عالم اوجل نہیں ہے، دیوار کے اس طرف غیب نہیں ہے. عالم غیر مادی، غیر جسمانی دنیا. اس روح کی تفصیل ہے اور بدن کی بھی تفصیل ہے. انسان اس کشمکش میں ہے، روح اور طبیعت کے درمیان ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اب انسان کا کام شروع ہو گیا. ہم نے اس کے اندر تقوی بھی رکھ دیا، ہم نے اس کے اندر فجور بھی رکھ دیا، ہم نے اس کے اندر طبیعت بھی رکھ دی، ہم نے اس کے اندر فطرت بھی رکھ دی. اور جنگ طبیعت و فطرت میں اب دیکھنا ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے. اگر انسان نے طبیعت کو استعمال کر کے فطرت کو اجاگر کر لیا یہ کامیاب ہے. اگر دفن ہوگی طبیعت کے نیچے یہ ویران ہے، یہ تباہ ہے. اگر انسان کی فطرت تباہ ہو جائے، دب جائے، طبیعت کا غلبہ آ جائے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، مقام انسانیت سے گر جاتا ہے. قرآن نے فرمایا ہے اتنا گرتا ہے کہ ہم کل انعام بل ہم اضل، حیوانوں سے بھی زیادہ پستر ہو جاتا ہے. اتنا پست ہو جاتا ہے، درندوں سے زیادہ پستر ہو جاتا ہے. مارکہ کربلا طبیعت و فطرت کے لشکروں کے درمیان جنگ تھی. ایک طرف مدفون فطرت والے جن کے اوپر طبیعت کا غلبہ تھا، غریزوں کا غلبہ تھا، اور ایک طرف امام فطرت اور لشکر فطرت جنہوں نے اپنی طبیعتوں کو مسخر کر کے اپنی فطرتوں کو پرورش دی، اپنی فطرتوں کو اجاگر کر کے اپنی فطرتوں کی تربیت کی تھی. کتنا فرق تھا ان دونوں کے درمیان. اور یوں نہیں کہ صرف ایک مارکا میں ایسے ہے. نہ ستیزہ گائے جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نہیں، وہی فطرت اسد اللہ. نہ ستیزہ گائے جہاں نہیں، نہ یہ جنگ کی جگہ نہیں ہے، نہ حریف پنجہ فگن نئے، نہ یہ رقیب جو پنجے میں پنجہ ڈالے ہوئے ہیں، نہ یہ نئے ہیں، یہ بھی پہلے سے ہیں. ازل سے ستیزہ کار ہے، حق باطل کے ساتھ اور اہل حق اہل باطل کے ساتھ. ہر ملت کے اندر یہ تکرار ہونا ہے. ہر ملت کے اندر یزید نے آنا ہے، وہ ہر ملت کے اندر لشکر حسین نے آنا ہے. کبھی اسی یزید کا ظہور ہوتا ہے نمرود کی شکل میں، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی شداد کی شکل میں، کبھی کس شکل میں، اور آج ایک خاص شکل میں. اور اسی طرح سید الشہداء روح حسین کبھی جلوگر ہوتی ہے ابراہیم کی شکل میں، کبھی اسماعیل ذبیح کی شکل میں. کیا نہیں سنتے آپ، نہیں پڑھتے آپ ہر روز وخصوصاً ان ایام میں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث تجھ پر درود ہو. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح کے وارث تجھ پر درود ہو. اے ابراہیم کے وارث تجھ پر درود ہو. حسین صرف ایک ہستی کا نام نہیں، حسین تمام انبیاء کا نام ہے، حسین تمام اوصیاء کا نام ہے.
حسین فطرت اسد اللہ کا نام ہے، فطرت ابراہیمی کا نام ہے، فطرت محمدی کا نام ہے۔ جب بھی فطرت شکست کھا جائے گی طبیعت کے ہاتھوں، یزیدیت نمودار ہو جائے گی، اس طبیعت کے اندر یزیدیت نمودار ہوگی۔ انحطاط و گراوٹ یہاں سے پیدا ہوتی ہے، پستی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ جو کلمہ رسول پڑھتے ہیں، نواسہ رسول کو شہید کرنے آ جاتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں۔ عمر سعد نے لوگوں سے کہا، لوگوں گواہ رہنا، صبح عاشور سب لشکر کو کھڑا کر کے خود آگے بڑھتا ہے، تیر اور کمان لے کر خیام حسینی کی طرف تیر پھینکتا ہے اور تیر پھینک کر کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا، کوفہ میں جا کر عبید اللہ کے سامنے شہادت دینا کہ سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں نے چلایا۔ کتنا پست ہو جاتا ہے انسان۔ حضرت سید ساجدین جب واپس مدینہ تشریف لائے شام سے، روضہ رسول پر حاضر ہو کر، باری باری بیویاں بھی آئیں روضہ رسول پر، جناب زینب اولیاء بھی آئیں، سید ساجدین بھی آئے۔ سید ساجدین نے آ کر روضہ رسول پر شام کے سفر کی رویداد بیان کی کہ اے جدنا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا، ہمارے ساتھ کوفہ میں کیا ہوا، ہمارے ساتھ شام میں کیا ہوا۔ فرماتے ہیں نانا جان کہاں سے سناؤں، کربلا کی کہانی سناؤں، کوفہ کا ماجرا سناؤں، یا شام کی داستان سناؤں، کہاں سے سناؤں۔ فرماتے ہیں نانا جان، کربلا میں جو قوم آئی تھی وہ کیا کرتے تھے، اجرکم ربکم، خدا آپ سے یہ گریہ نہ چھینے، یہ رونا، یہ توفیق اللہ نہ چھینے، بہت بڑی توفیق اللہ نے دی ہے آپ کو۔ حسین کو رونا بہت بڑی توفیق ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، قسمت والوں کو نصیب ہوئی ہے۔ سید ساجدین فرماتے ہیں نانا جان، جب کربلا میں حملہ کرتے، تیر برساتے، نیزے مارتے، خیموں کو جلاتے، لوٹ مچاتے تھے، تو ساتھ اعلان بھی کرتے تھے۔ کیا اعلان کرتے تھے؟ کہتے تھے قربتاً اللہ مارو حسین کو۔ اتنا پست ہو جائے انسان، عبادت سمجھ کر یہ کام کر رہے تھے، اس قدر پست ہو جائے انسان۔ سید ساجدین سے پہلے ثانیہ زہرا قبر رسول پر حاضر ہوئی، اجرکم ربکم۔ یہ خاندان، اللہ نے اس خاندان کو چنا ہے، اہل بیت کو ایسے ہی نہیں چن لیا، ایسے ہی نہیں چن لیا، خدا نے وہ فضیلتیں دیکھیں، اس خاندان کے اندر یہ قربانیاں دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ امیر المومنین جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے، جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے ہوئے علی کی چیخ نکل گئی، فریاد نکل گئی۔ ام سلمہ غسل میں مدد کر رہی تھی، پانی دے رہی تھی، امیر المومنین کی فریاد سن کر ام سلمہ کیا کہتے ہیں، یا علی، اے ابو الحسن، عرب مرد بیویوں کی موت پہ رویا نہیں کرتے، اور وہ بھی اس طرح بلک بلک کے نہیں روتے، اس طرح چیخ چیخ کے نہیں روتے۔ علی آپ تو اسد اللہ ہیں، آپ تو وصی رسول ہیں، اے علی آپ زوجہ کی موت پہ اس طرح فریادیں کر رہے ہیں، علی کی طرف فریادیں کرو، علی کی طرف فریادیں کرو، آپ اس طرف فریادیں کر رہے ہیں۔ علی کی فریاد نہیں رکی، روتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اے اما جان، اے ام المومنین، جو میں نے دیکھا ہے منظر فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے، یہ خدا کسی کو نہ دکھا
پہنچتی عمر میں بھی کیا ہوا؟ کہا میں ابھی متوجہ ہوا کہ میری فاطمہ کا پہلو زخمی ہے، مجھ سے چھپا کے رکھا کہ علی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ علی کی حامی زخمی ہو گئی ہے، علی کی پاسدار زخمی ہو گئی ہے، علی کی مدافع زخمی ہو گئی ہے۔ فاطمہ نے مرنے تک علی کو نہیں بتایا اے علی میرا پہلو زخمی ہو گیا ہے، چونکہ فاطمہ کو معلوم تھا ولی زمانے کا تنہا ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرا ایک ہی حامی ہے اور وہ بھی زخمی ہو گیا، علی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کتنی مظلوم ہے زہرا، کتنی رازدار ہے زہرا، اور کتنی رازدار ہے زہرا کی بیٹی، کتنی رازدار ہے ثانی زہرا، کتنی رازدار ہے کہ جو کچھ شام میں پیش آیا سید ساجدین ساری عمر روتے رہے، لیکن عزیز و عزادارو کچھ کام شام میں ایسے بھی ہوئے جو جناب زینب نے سید ساجدین کو نہیں بتائے، اس لیے نہیں بتائے کہ سجاد کو جگر پھٹ جائے گا، سجاد مظلوم کا جگر پھٹ جائے گا، نہیں بتایا۔ واپس آ گئی مدینہ کے اندر، روضہ رسول میں آ کر لوگوں کو کہتی ہے لوگوں روضہ رسول سے باہر چلے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بی بی کیا کرنا ہے، روضہ رسول میں کیا کرنا ہے؟ بی بی فرماتی ہے مجھے اپنے نونا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بی بی ہم بھی تو سن لے، کہا تمہارے سننے کی نہیں ہے، ان باتوں کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے صرف میرا نونا برداشت کر سکتا ہے، اس لیے کہ میرے نونا کی یہ جرأت ہے، یہ شجاعت ہے کہ فاطمہ بھی روئی روضہ رسول پہ آ کر روئی، علی بھی روئے روضہ رسول پہ آ کر روئے، حسن بھی روئے روضہ رسول پہ آ کر روئے۔ روضہ رسول ہمارے دلوں کی ڈھارس ہے، ہمارے دلوں کی تشفی ہے، چلے جاؤ باہر۔ بی بی نے لوگوں کو باہر نکال دیا اور آ کر کیا کیا؟ بی بی چلی گئی روضہ رسول کے سامنے، عزادارو روضہ رسول کے سامنے جا کر اپنی آستینوں کو بازوؤں سے الٹتی ہے، اپنی آستینوں کو بازوؤں سے الٹتی ہے، نیلے زخموں والے بازو آگے بڑھا کر نانا کو خطاب کر کے کیا کہتی ہے؟ نانا جان یا جدنا، یہ نیلے زخموں کے نشان، یہ رسیوں کے نشان ہے، یہ رسم کے نشان ہے، مجھے کربلا سے شام تک